بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ کیونکہ کمل تو شاید وہاں ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، تو میں خود ہی اپنا تعارف کرواؤں گا، اور پھر آپ لوگوں کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات تو مجھے ہیں کہ آپ مختلف جامعات کے طلبہ ہیں۔ میرا نام سبوق سید ہے۔ بائی پروفیشن میں ایک جرنلسٹ ہوں، اور میں نے اپنی صحافت کا آغاز 2000 میں کیا۔ روزنامہ جنگ پشاور سے، ایکسپریس پشاور سے، اور ڈان میں کچھ ٹائم انٹرنشپ میں نے کی تھی پشاور میں۔ ایک سیکنڈ کمل، میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ ایڈ ہو رہی ہیں تو آپ جوائن کر سکتی ہیں۔ صحیح، یہ کیونکہ ہم سب لوگوں کے ٹیکنیکل ایشوز بہت زیادہ ہیں، اور آج کل آپ لوگ تو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ آپ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آن لائن ایجوکیشن جو پرابلم کریٹ کر رہی ہے آپ سب لوگوں کے لیے، تو آپ لوگ اس سے بخوبی آشنا ہیں۔ تو میں آپ اپنا تعارف یہ کروا رہا تھا کہ ویسے تعلق میرا ایبٹ آباد سے ہے۔ پشاور یونیورسٹی سے میں نے جرنلزم میں ماسٹر کیا، پھر ایم فل کیا میں نے میڈیا سائنسز میں رفاع یونیورسٹی راولپنڈی سے، اور روزنامہ جنگ پشاور میں، ایکسپریس پشاور میں نے کام کیا۔ 2004 میں نے جیو ٹیلی ویژن اسلام آباد میں جوائن کیا، اور 2015 تک تقریباً 11 برس میں نے جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ بحیثیت اسائنمنٹ ایڈیٹر، بحیثیت رپورٹر، بحیثیت اسپیشل کورسپونڈنٹ، اور پھر بطور اینکر 11 سال میں نے جیو کے ساتھ کام کیا۔ اور پھر 2015 میں بول نیوز آ گیا، اور میرے سمیت جیو ٹیلی ویژن سے بہت بڑی تعداد لوگوں کی بول نیوز اس نے جوائن کر لیا، اور پھر بول اتنا بہتر انداز سے چل نہیں سکا، اور ان کے اوپر اسکینڈل کھلنا شروع ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں نے بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن میں پاکستان ٹیلی ویژن پر، اور پھر نیو ٹی وی پہ مختلف ٹرانسمیشن جو ہیں وہ ان کے ساتھ کرتا رہا۔ اخبارات میں کالم وغیرہ بھی لکھتا ہوں۔ ہماری ایک ویب سائٹ ہے ibcuurdu.com، اس کا انگلش پورٹل بھی ہے اور عربک پورٹل بھی ہے، تو اس میں بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جس موضوع پر مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو گلی گلی، کوچہ کوچہ اور بازار زیر بحث آ رہا ہے۔ وہ ہے کہ صحافت کی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، اور صحافت کا معیار کیا ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم اس بارے میں نہیں جانیں گے کہ جرنلزم اصل میں ہے کیا، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ شاید ان ساری چیزوں کے بارے میں ٹھیک طریقے سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں گا۔ جرنلزم میں سٹوری ٹیلنگ بھی بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ افلاطون کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ افلاطون کے استاد کا نام سقراط ہے، اور ایک دن افلاطون بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے دوڑے آئے اپنے استاد سقراط کے پاس، اور انہیں آ کر ایک بڑی خبر، اپنی طرف سے بڑی خبر دینے کی کوشش کی، اور کہا کہ استاذ محترم، آپ کا ایک شاگرد ہے، آپ کا ایک فرحانہ، آپ کچھ بات کرنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم سر۔ ایم اچھا، سوری، شکر آپ آ گئی۔ کچھ کنیکشن کا پرابلم ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میں آپ کو جوائن نہیں کر پا رہی تھی، اینڈ آئی ووڈ آفیشیلی لائک ٹو ویلکم یو ٹو دا سیشن سی آر ایس ایس کے شکریہ۔ بہاف پہ۔ میں سیشن میں ویلکم کرنا چاہوں گی۔ انٹروڈکشن تو آپ نے اپنا خود ہی سے کروا دیا ہے، ہم نے کروا تو دیا۔ میں بچوں سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی بیفور آپ فارملی سیشن کو اسٹارٹ کر سکیں۔ اور سارے اسٹوڈنٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنے کامنٹس اور اپنے کوشچنس جو ہیں وہ کامنٹ بار میں چھوڑ دیں۔ سبوق صاحب ون بائی ون آپ کو آنسر کرتے جائیں گے، یا تو سیشن کے اینڈ پہ کر دیں گے، یا ڈیورنگ دا سیشن وہ ون بائی ون آپ کے کوشچنس اور کامنٹس کو بھی رسپونڈ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ عروبہ نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک فارم آلریڈی شیئر کیا ہوا ہوگا۔ اس فارم کو آپ لوگ فل کر کے عروبہ کو سینڈ کر دیجیے گا ان کے ای میل ایڈریس کے اوپر۔ یہ فارم ہم 5 o'clock تک ایکسیپٹ کریں گے، اس کے بعد سے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اینڈ دیٹ ول بی کاؤنٹڈ ایز یور اٹینڈنس۔ تو تھینک یو سر، آپ سیشن کو کنٹینیو کیجیے گا، اور اگر آپ کو جہاں پہ میری ضرورت ہو آپ مجھے پھر ساتھ میں ایڈ کر لیجیے گا۔ بہت میں شکریہ۔ ریکویسٹ کرتی پہلے بھی آپ بڑی مشکل سے ایڈ ہوئی ہیں، لیکن چلیں دوبارہ ٹرائی کریں گے ہوں۔ آپ کو ایڈ تھینک یو۔ کرنے کی۔ اچھا، صحیح۔ اچھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا کہ افلاطون اور سقراط کی کہانی آپ کو سنا رہا تھا کہ
افلاطون سقراط کے شاگرد تھے اور وہ ایک دن بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے دوڑے آئے. جیسے آج کل بریکنگ نیوز جب آتی ہے تو بہت سے رپورٹرز اور اینکرز آپ کو پتہ بڑی تیز سپیڈ کے ساتھ جیسے بالنگ کرانے کے لیے جو بالر بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے افلاطون بھی دوڑے دوڑے آئے. بہت بڑا نام ہے, بڑی قابل تکریم شخصیت ہیں. تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ استاذ محترم, آپ کا ایک ملازم آپ کے گھر میں کام کرنے والا بازار میں کھڑا ہو کر آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے. تو افلاطون نے کیا کہتے ہیں سقراط نے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا. تو افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا, جناب والا وہ آپ کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا. تو سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا کہ ایک منٹ, پہلے میری بات سن لو. انہوں نے کہا کہ تم جو بات مجھے سنانے کے لیے جا رہے ہو پہلے اسے 3 کی کسوٹی پر پرکھو. کسوٹی آپ سمجھ رہے ہیں نا, کسی بات کو جانچنا پرکھنا. کسوٹی ویسے سنسکرت زبان کا لفظ ہے. آپ سمجھیں کسنا, کسنا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جانچ پڑتال کرنا کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے. اور وٹی تو آپ میں سے اکثر لوگ پنجابی جانتے ہوں کہ پتھر کو کہتے ہیں وٹی. تو جب سونے کو تولا جاتا تھا, پرکھا جاتا تھا, تو اس کے لیے جو ایک پیمانہ مقرر کیا جاتا اس کو کسوٹی کہا جاتا تھا. تو یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے. تو سقراط نے افلاطون سے کہا کہ جب بھی مجھے کوئی بات بتاؤ یا کہیں بھی کوئی بات کرو تو اسے 3 کی جو کسوٹی ہے اس کے اوپر پرکھو, اس کا تجزیہ کرو, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرو کہ یہ بات آپ کو مجھے بتانی چاہیے یا کسی کے ساتھ زیر بحث لانی چاہیے نہیں لانی چاہیے. تو افلاطون نے جواب دیا, عرض کیا کہ استاد محترم مجھے یہ بتائیں کہ یہ 3 کی کسوٹی ہے کیا. تو سقراط نے کہا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم جو بات مجھے بتانے لگے ہو وہ 100% سچ ہے. افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا کہ نہیں, مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ 100% سچ ہے یا نہیں ہے. تو پھر سقراط نے ہنسا, سقراط مسکرائے اور وہ کہا کہ اچھا تو دوسری بات تم مجھے بات بتاؤ کہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو اس کا مجھے کوئی فائدہ ہوگا. تو سقراط افلاطون نے آگے سے کہا کہ جناب والا مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ آپ کو اس بات کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور تیسری بات انہوں نے کہا جو آپ مجھے بتانے لگے ہو کیا اس کا یہ کوئی اچھی بات ہے, کوئی بہتر بات ہے. تو آگے سے افلاطون نے انکار میں سر ہلایا, انہوں نے کہا نہیں, یہ کوئی بہتر بات نہیں ہے, کوئی اچھی بات نہیں ہے, بلکہ بری بات ہے. تو سقراط نے مسکرا کر کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسی بات تمہیں اپنے استاد کو بتانی چاہیے. تو افلاطون نے پھر انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں, یہ جو بات ہے یہ مجھے کسی صورت میں بھی نہیں بتانی چاہیے, کیونکہ نہ یہ اچھی بات ہے, نہ یہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بات ہے, اور نہ ہی یہ کوئی 100% سچائی بات ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ آج سے 2400 سال پہلے جو ایک حادثاتی طور پر افلاطون اور سقراط کے درمیان مکالمہ ہوا, یہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں کہ کیا یہ جو بات ہے یہ اچھی بات ہے یا نہیں, کیا اس بات کا جس کو بتائی جا رہی ہے اسے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اور جو بات ہم بتا رہے ہیں کیا یہ 100% سچی ہے یا نہیں سچی, اس میں سچائی پائی جاتی ہے نہیں سچائی پائی جاتی. تو صحافت کے بھی اگر آپ دیکھیں تو بنیادی اصول یہی ہے کہ ایک صحافی کا کام ہے کہ وہ معاشرے کے اندر لوگوں تک وہ بات پہنچائے جس کے بارے میں اسے 100% یقین ہو کہ یہ بات سچی ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ بات لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں فائدہ ہوگا, معاشرے کے لیے بات بہتر ہوگی یا نہیں بہتر ہوگی. ہم خواہ مخواہ لوگوں تک ایسی باتیں تو نہیں پہنچا رہے جس سے لوگوں کے انتشار میں اضافہ ہو رہا ہے, لوگوں کا خواہ مخواہ بلڈ پریشر ہم ہائی کر رہے ہیں, اور لوگوں تک ایسی باتیں پہنچا رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہو رہا اور ان کی معلومات میں کوئی بہتری نہیں ہو رہی. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جرنلزم کے بارے میں, صحافت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا مقدس پیشہ ہے. چلیں مقدس کا لفظ بیچ میں سے نکال دیں, لیکن بہرحال ایک پیشہ تو سمجھا جاتا تھا اسے, اور ہر پیشے کی اخلاقیات ہوتی ہیں, ہر پیشے کی اقدار ہوتی ہیں. اگر آپ کسی بھی پروفیشن سے اخلاقیات کو نکال دیں اور اقدار کو نکال دیں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا.
آپ دیکھ لیں کہ ہم ڈاکٹرز کو کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بلا رنگ و نسل، بلا امتیاز مذہب اور مسلک، جو اس کے پاس آتا ہے اس کا علاج کرتا ہے۔ تو اسی طرح ڈاکٹرز کے پیشے کی اخلاقیات اور تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی شخص آئے گا بیمار ہوگا، وہ اسے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا رنگ کیا ہے، تمہارا علاقہ کیا ہے، تمہاری زبان کیا ہے، تمہاری سوچ و فکر کیا ہے، تمہارے اخلاقیات خیالات کیا ہیں، اور تمہارا ملک کون سا ہے۔ وہ سمپلی اس کا فوری طور پر علاج کرے گا۔ اسی طرح جو صحافت ہے اس کے بھی کچھ اخلاقیات ہیں، اس کے بھی کچھ اقدار ہیں۔ اگر آپ اقدار کے بغیر اور اخلاقیات کے بغیر جرنلزم کریں گے تو پھر آپ کے اوپر سوالات اٹھیں گے، پھر آپ صحافت نہیں کریں گے، کیونکہ جو بھی چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں اس کے پیچھے اخلاقیات اور اقدار ضرور ہوتی ہیں۔ تو اخلاقیات اور اقدار کے بغیر جب بھی معاشرے کو آپ لے کر جائیں گے، یا معاشرے میں کام کرنے والے یا کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آپ ان کے بغیر لے کر جائیں گے، تو نتیجے کے طور پر یہ ہوگا کہ وہ پروفیشن بھی خراب ہوگا، اس کی عزت بھی مجروح ہوگی، اور لوگوں کی نظروں میں اس کا جو بنا ہوا ہے کردار وہ سارے کے سارا مجروح ہو جائے گا، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں بچے گی۔ تو یہ جو سقراط اور افلاطون کی جو کہانی میں نے آپ کو سنائی، تو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جرنلزم کی بھی قدریں یہی ہیں کہ آپ اخبار میں جب بھی کوئی خبر دیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس بات کو طے کر لیتے ہیں کہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، جو فیکٹس ہیں یہ میں لے کر آ رہا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نے دیکھیں، مثال کے طور پر اگر میں کوئی خبر دوں، آپ تک ایک خبر پہنچانا چاہوں، تو میرا یہ کام ہے۔ ایک عام آدمی میں اور ایک صحافی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں جو فیکٹس اینڈ فگر، جس کو آپ نے شاید یہ سنا ہوگا کہ اے بی سی آف جرنلزم، اے بی سی کا مطلب ہوتا ہے ایکوریٹ، بیلنس اور کریکٹ، یعنی آپ نے جو ایکوریسی ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کو بیلنس کرنا ہے، یعنی آپ اگر کسی ایک بندے کا موقف لیں گے تو آپ نے دوسرے بندے کا موقف ضرور لینا ہے۔ تو جب تک آپ دو فریقوں کا موقف نہیں لیں گے تب تک آپ ٹھیک طریقے سے اپنی سٹوری کو نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہاں ہمیں ایک طبقے کا تو موقف پتہ چل گیا ہے، لیکن اسی ایشو پر دوسرے طبقے کا جو فریق مخالف ہے اس کا موقف کیا ہے۔ تو جب تک آپ دوسرے فریق کا موقف نہیں لیں گے تب تک آپ اس چیز کو بہتر طریقے سے اپنی کہانی کے اندر جو آپ اخبار میں خبر فائل کر رہے ہیں اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے۔ اور تیسرا، جب آپ فیکٹس اینڈ فگر دیں گے تو آپ کریکٹ فیکٹس، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تقریباً 14 افراد جاں بحق ہو گئے، تقریباً $22.5 ارب کا بجٹ پیش ہو گیا، نہیں۔ آپ جو کنفرم کریں گے، جو ذمہ دار ہیں، جو منصبدار ہیں، جن کے پاس یہ اختیار ہے، تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ مجھے ایگزیکٹ فگر بتائیں کہ اگر کوئی حادثہ ہوا ہے تو اس میں کتنے لوگ جہاں بحق ہو گئے، کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس میں ریئل جو پوزیشن ہے وہ اصل میں کیا ہے۔ تو آپ تقریباً لگا کر نہیں دیں گے، یہ عام آدمی کا کام ہے۔ صحافی کا کام ہے کہ وہ تمام جو جانبین ہیں، یعنی کہ جو مختلف شعبوں کے جو لوگ ہیں، جو جس سے متعلق آپ سٹوری دے رہے ہیں، ان سے وہ کنفرم کرے گا، کنفرم کرنے کے بعد اپنی سٹوری جو ہے اس کو فائل کرے گا۔ اور جرنلزم کا ایک اور اصول بھی ہے، یہ جو میں نے آپ کو ایک اصول بتایا اس کو کہتے ہیں اے بی سی، یہ جرنلزم کی اخلاقیات میں شمار ہوتا ہے۔ پہلا اصول میں نے آپ کو کون سا بتایا؟ جو سقراط اور افلاطون کے درمیان مکالمہ ہوا، وہ کہ آپ نے سب سے پہلے اس بارے میں غور کرنا ہے کہ جو چیز آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کیا وہ 100% درست ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کا لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا وہ چیز اچھائی یا برائی کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ جو اچھائی یا برائی والی بات ہے، اگرچہ کہ صحافت میں ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہم رکھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رپورٹر کا کام، صحافی کا کام چیزوں کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کا ڈیسیژن کرنا عوام کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے کہ خبروں کو اکٹھا کرنا، ان کی تصدیق کرنا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں کسی کا موقف شامل نہیں ہے، یعنی کسی کے اوپر میں الزام لگا رہا ہوں کہ نواز شریف، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے 56 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، مثال کے طور پر ایسا الزام لگایا عمران خان صاحب نے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نواز شریف صاحب کا موقف
کیونکہ جن کے خلاف بات کی ان کا موقف بیچ میں شامل کریں کہ وہ بات جو کر رہے ہیں بات درست صحیح نہیں. تو ہمارا یہ کام ہے. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ صحافی کا کام ہے سچ بیان کرنا. ہم سچ یا جھوٹ کا فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. ہمارا کام یہ ہے کہ حقائق عوام تک پہنچانا، جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں وہ لوگوں تک لے کر آنا کہ یہ چیز کس طرح ہے اور اسے لوگوں تک کیسے بیان کرنا ہے. ہم نے اس کی کنسٹرکشن کے اندر اس کا خیال رکھنا ہے، اور ہمارا جو کام ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس موقف پر یہ شخص یہ بات کر رہا ہے اور اس موقع پر یہ شخص یہ بات کر رہا ہے. اور صحافی اگر صحیح معنوں میں صحافت کے اصولوں سے اگر واقف ہے تو پھر وہ ملک اور قوم دونوں کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکتا ہے. ایک چیز جو بڑی اہم ہے، ایک ہوتی ہے جرنلزم اور ایک ہوتا ہے ایکٹیویزم. ہمارے کئی صحافی آج کل جرنلزم کے بجائے ایکٹیویزم کرنا شروع ہو گئے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں چیز غلط ہے اور فلاں چیز ٹھیک ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، کہ فیکٹس اینڈ فگر کو لے کر آنا، دونوں طرف کا موقف عوام کے سامنے پیش کر دینا. خبر کا بنیادی جو نقطہ ہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں تک یہ چیز لے کر آئیں اور یہ پوائنٹ لے کر آئیں کہ اس نقطۂ نظر کے حامی یہ موقف رکھتے ہیں، اس نقطۂ نظر کے حامی یہ موقف رکھتے ہیں. ہم جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس کور کرتے ہیں، کوئی حادثہ کور کرتے ہیں، تو ہم وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، کیونکہ پاکستان میں حادثے اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ زیادہ حادثوں کو ہم کور کرتے ہیں. مثال کے طور پر آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے اموات بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اموات بھی بڑھ رہی ہیں اور سازشی جو تھیوریز ہیں اور فیک نیوز ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. آپ نے ضرور یہ سنا ہوگا کہ ایک لاش کے بدلے میں 3,000 ڈالر حکومت پاکستان کو دیے جا رہے ہیں. اب یہ خبر جو تھی، یہ جو بات ہے، یہ میں نے ARY نیوز پر نبیل گبول صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی ہیں ان کی زبان سے سنی. اچھا میں حیران رہ گیا کہ WHO 3,000 ڈالر ایک لاش کے بدلے میں حکومت پاکستان کو کیوں دے گا؟ کیا وہ لاش یہاں سے لے کر جا رہا ہے؟ اس کو یہاں لوگوں کو مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اچھا خیر کچھ اور لوگوں نے بھی باتیں کی. تو فیس بک پر بھی ایک شخص نے، بڑے سینئر آدمی ہیں، انہوں نے یہی پوسٹ کر دی. اب تو اراکین اسمبلی بھی یہ بات کرنا شروع ہو گئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اراکین اسمبلی کی بات کو چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو 3,000 ڈالر حکومت پاکستان کو دیے جا رہے ہیں فی لاش کے بدلے میں، تو اس کا WHO کو کیا فائدہ ہے اور حکومت پاکستان کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پاکستان کی، اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی کم ہو. تو میں نے کہا آبادی کم کرنے کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کبھی وہ آئیڈین جو نمک ہے اس کے اندر کوئی چیزیں ڈال دیتے ہیں، کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایڈز کے مریض ہیں ان کو وہ بڑھا رہے ہیں پاکستان کے اندر، کبھی کہتے ہیں پولیو کے قطروں میں کیا کہتے ہیں ایسے کیمیکل شامل کر دیے جاتے ہیں جس سے جو بچے ہیں وہ نہ پیدا ہو سکیں. تو اس طرح کی کہانیاں، سازشی تھیوریز جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو کرونا وائرس کے حوالے سے میں بات آپ کے سامنے کر رہا تھا، تو بینگ اے جرنلسٹ، ایک صحافی ہونے کے حوالے سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو میں ڈاکٹر سے رجوع کروں اور ان سے پوچھوں کہ یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس پر آپ کی رائے، آپ کا موقف کیا ہے. لیکن ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ سازشی تھیوریز آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں اور فیک نیوز اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے. ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو جان سکیں کہ یہ جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور اس میں ہم لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو بھی چیز آتی ہے ہم فوری طور پر اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر سچ کیا کہتے ہیں کیچوے کی چال چل رہا ہوتا ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ پوری کی پوری ماحول کو اپنی گرداب میں لے چکا ہوتا ہے. تو صحافی کا جو بنیادی طور پر کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو فیکٹس ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے. تو ہمارا بنیادی طور پر جو کام ہے وہ یہی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ایک صحافی اگر صحیح معنوں میں صحافت کے جو اصول ہیں ان سے واقف ہے تو پھر وہ ملک اور قوم کی خدمت کر سکتا ہے. اور میں جرنلزم اور ایکٹیویزم کی بھی بات کر رہا تھا کہ جرنلسٹ کا کام ایکٹیویزم کرنا نہیں، وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ حکومت یہ غلط کر رہی ہے، فوج یہ غلط کر رہی ہے، پیپلز پارٹی یہ غلط کر رہی ہے، مسلم لیگ نون یہ غلط کر رہی ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے.
کہ ہم غلط یا ٹھیک کے فیصلے کرتے رہیں. ہم جرنلسٹ ہیں, ہم جج نہیں ہیں. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کام ہے, میرا کام سمپلی رپورٹ کرنا ہے, میں نے رپورٹ کر دیا, اور رپورٹ کرنے کے بعد عدالت سمجھتی ہے کہ یہ کام غلط ہے, اس کو موٹر ایکشن لے لے گی. پارلیمنٹ میں میری خبر سارے پارلیمنٹرین پڑھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات غلط ہے, ٹھیک ہے, وہ چلے جائیں گے پارلیمنٹ میں, اس کو زیر بحث لے کر آ جائیں گے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, ساری باتیں یہ وہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں. صحافی کا کام صرف اور صرف خبر فائل کرنا ہے, اور اگر کوئی جرنلسٹ خبر فائل کرنے سے ہٹ کے اس میں اپنے تجزیہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے, تو اس کا نام جرنلزم نہیں ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان میں یہ باوقار روایت موجود تھی کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں, اپنے جو اخبارات تھے ان میں صرف خبر فائل کیا کرتے تھے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اخباروں سے خبریں غائب ہو گئی ہیں, اور وہاں پر بیانات کی بھرمار ہے, اور اس کے علاوہ فرنٹ پیج پر جہاں خبر چھپنی چاہیے تھی وہاں خبر کے سٹائل میں تجزیے چھپنا شروع ہو گئے, اور وہ صحافیوں کے تجزیے بھی ہوتے ہیں. بھائی صحافی جب اپنا تجزیہ دیتا ہے تو وہ ایڈیٹوریل پیج پہ دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخباروں میں باقاعدہ ادارتی صفحات ہوتے ہیں جن کو ایڈیٹوریل پیجز کہتے ہیں, وہاں پر لوگوں کے کالم لکھے ہوتے ہیں. اخبار کا جو اپنا موقف ہوتا ہے, اور اخبار جو چیز بہتر سمجھتا ہے, اس کی جو ادارتی پالیسی, ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے, وہ اپنے اخبار کے اندر جو اداریہ ہوتا ہے وہاں پر اس کو شائع کر دیتا ہے. لیکن جو باقی صفحات ہوتے ہیں وہ فکس ہوتے ہیں صرف خبروں کے لیے. آپ نے وہاں پر خبروں کے علاوہ اپنے تجزیے نہیں شامل کرنے ہوتے. لیکن پاکستان کے اندر اب یہ رواج پا چکا ہے کہ مین جو پیجز ہیں خبروں کے, وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تجزیے اور تبصرے چھپنا شروع ہو گئے. یہ کوئی جرنلزم نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. تو اگر میں جو بات کر رہا تھا کہ صحافی صرف خبر دیتا ہے, خبر تک ہی رہتا ہے, اور خبر کی تعریف آپ لوگوں کو علم ہوگی کہ خبر کی تعریف یہ ہے کہ اس میں سچا یا جھوٹا ہونے کا احتمال پایا جائے, خبر کی تعریف یہ ہے. لیکن صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خبر کی تمام ذرائع سے تصدیق کر کے تب اس کو فائل کرتا ہے. اور اگر اس کو فریق مخالف کا موقف نہیں مل رہا, مثال کے طور پر میں آج ایک خبر فائل کر رہا ہوں کہ CRSS نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بارڈر پر 4 سالوں میں کتنے حملے ہو چکے ہیں, اور ان حملوں میں کتنے شہری مارے گئے, ان حملوں میں کتنے جو عسکری اداروں سے وابستہ لوگ تھے وہ کیا کہتے ہیں مارے گئے. تو میرا یہ کام ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر مجھے کسی شخص کا اس بارے میں موقف نہیں ملتا, اور جو CRSS جس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے ان کا موقف نہیں ملتا, تو میں یہ کہوں گا, اپنی خبر میں لکھوں گا, پہلے تو حتی المقدور یعنی امکان کی آخری حد تک مجھے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں دوسرے فریق کا موقف لوں. اور اگر وہ مجھے نہیں ملتا تو میں اخبار میں اپنی خبر کے اندر یہ لکھوں گا کہ اس پر میں نے اس ادارے کے لوگوں کا موقف معلوم کرنے کی کوشش کی, لیکن مجھے موقف نہیں مل سکا. اگر ہم دوبارہ رابطہ کریں گے ان کو جب موقف ملے گا تو ہم اس کو موقف کو شامل کر لیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے اندر میں نے دیکھا کہ کئی ایسے واقعات ہوئے جہاں پر صحافیوں نے یک طرفہ خبریں دیں, اس کے نتیجے میں ٹینشن کریٹ ہوئی اور صحافیوں پر حملے بھی ہو گئے. اگر صحافی اپنے جو صحافتی اصول ہیں ان سے واقف ہو کر اپنی خبر کو فائل کرے گا تو نتیجے کے طور پر جو اس طرح کی ٹینشن ہے یا اس طرح کی جو اس صحافیوں کی زندگیوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وہ پھر نہیں ہوں گے. لیکن کسی بھی صورت میں اس بات کو تو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کسی بھی جرنلسٹ کو مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی حملہ کرے, چاہے مذہبی فریق کریں یا کوئی عسکری ادارے کریں, جو بھی کریں, مطلب ہے جو عسکری تنظیمیں ہیں وہ بھی حملے کرتی ہیں, تو کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر آپ کو کسی صحافی کے کنڈکٹ سے اختلاف ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے طور پر پاکستان کے اندر پریس کے حوالے سے لاء موجود ہیں. آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور صحافی کو وہاں سو کر سکتے ہیں, اس کے اوپر جرمانہ کر سکتے ہیں, حد کی عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ صحافی نے میرا موقف لیے بغیر خبر چھاپی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحافی نے جو اطلاعات دی ہیں, جو اس میں پوائنٹ اٹھائے, یہ سارے غلط تھے اور میرے اوپر الزام تراشی کی ہے, میری شہرت کو نقصان پہنچایا ہے, تو وہاں پر جا کر آپ کر سکتے ہیں. لیکن صحافیوں پر حملے کرنا یہ بھی کسی صورت میں درست نہیں ہے. اچھا, امتیاز گل صاحب اور ہمارے باقی دوست بھی اپنے اس کا اظہار کریں. میرے ساتھ تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ یہ موبائل تھوڑا سا میں نے سامنے لگایا ہوا ہے اور مجھے تھوڑا سا پڑھنے میں
دقت پیش آ رہی ہے، لیکن بہرحال اس کا میں حل نکالتا ہوں. اور کیونکہ میری بات ختم ہونے والی ہے، میں صرف آپ کے سامنے کچھ جو بڑے اہم نکات ہیں کہ کون کون سے نکات ہونے چاہیے جن پر ہمیں جو جب ہم خبر فائل کریں تو اس پر کون کون سے کریں. کیونکہ آپ سے بات نہیں ہو پا رہی، مجھے دکھائی بھی نہیں دے رہے آپ، تو تھوڑا سا کمیونیکیشن میں پرابلم بھی ہو رہا ہے. وہ جو مکمل توجہ کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں، بات کر رہے ہوں، تو وہ اس طرح کا لطف تو نہیں آ رہا. کیونکہ مجھے یہاں سے ہی لگتا ہے کہ مجھے میری بھتیجی نے بتایا کہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے، میں نے کہا فرق کیا ہے کلاس روم میں اور یہاں میں. انہوں نے کہا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کہاں بات کر رہے ہیں، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پرابلم تو ہے، کیونکہ ہم نئے ان ساری چیزوں سے واقف ہو رہے ہیں، تو تھوڑے بہت پرابلم ہوں گے. تو خیر، میں بہرحال آپ کو کچھ جو بنیادی اصول ہیں وہ تھوڑے سے ذکر کر کے پھر جو آپ کے سوالات ہیں ان کی طرف آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. اچھا، یہ جو میں بات کر رہا تھا آج مجھے نہیں علم کے کتنے ہمارے دوست ہیں جو اس وقت جو جرنلسٹ ہیں یہاں پہ جو اس گفتگو کو سن رہے ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش اگر کوئی ہیں تو ہم کیا جو بنیادی اصول ہیں اخلاقیات کے حوالے سے جرنلزم کی، اس میں بات کر رہے ہیں. کچھ تو میں نے آپ کو رول آف ABC بتایا، کچھ میں نے آپ کو سقراط اور افلاطون کی ڈسکشن بارے میں بتایا. اچھا، لکھنے کے حوالے سے الگ سے بات کروں گا. امتیاز صاحب نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے کہ وہ کیسے آپ لکھیں، لیکن سب سے پہلے جو اخلاقیات ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اچھا، اخلاقیات کے باب میں سب سے پہلی بات جو ہے کہ خبروں کی صحت کا خیال رکھا جائے، اور آپ کی خبر میں آپ کی ذاتی رائے بالکل نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اگر آپ اپنا اظہار رائے کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کسی بات کے اوپر آپ کے ادارے کا موقف کیا ہے، تو اس کے لیے جیسا میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اخبار کے ایڈیٹوریل پیجز موجود ہیں، آپ وہاں کالم لکھیں، اپنا نقطہ نظر ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر بیان کریں. اچھا، اکثر اوقات میں نے اخباروں کے اندر دیکھا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تو اگر کوئی اس طرح کے واقعات ہو جاتے جن کے اندر ازدواجی تعلقات ہیں یا گھریلو رشتے ہیں، تو وہاں پر ہم کسی کا نام لکھنے کے بجائے کیونکہ اس کی عزت اور شہرت خراب نہ ہو، تو ہم سین یا شین لکھ دیتے تھے یا نام کا کوئی ایسا حرف لکھ دیتے تھے تاکہ واقعہ تو لوگوں تک پہنچ جائے لیکن اس کی جو عزت انا اور شہرت ہے اس کو نقصان نہ پہنچے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے صحافت کی اخلاقیات میں کہ جب بھی آپ کسی کے بارے میں سٹوری فائل کریں تو اس کی جو شناخت ہے اور اس کی جو پرائیویسی ہے اس کا انتہائی خیال رکھا جائے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے. ایک اور چیز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پولیس کسی شخص کو گرفتار کر لیتی ہے مثال کے طور پر شک کی بنیاد کے اوپر، تو ہم خبروں کے اندر اسے مجرم بنا کر پیش کر دیتے ہیں. کوئی بھی شخص اس وقت تک مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک اس کو عدالت کی جانب سے مجرم نہ قرار دیا جائے. ہم میں سے کوئی شخص اسے نہیں قرار دے سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ جرنلزم میں تو ہماری پریکٹس میں احتیاط کا یہ عالم ہے کہ اگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص دوسرے شخص کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تو میں تب بھی یہ نہیں کہہ سکتا. مطلب ہے آفیشلی جو ذمہ دارانہ صحافت ہے اس کے نزدیک میں یہ کہوں گا کہ اینی شاہدین نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا میں خود وہاں پر پھر چلا جاؤں اپنی صحافتی حیثیت کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور وہاں جا کر میں گواہی پیش کروں. لیکن اس کو مجرم قرار دینا صحافی کا کام نہیں ہے، کسی اینکر کا کام نہیں ہے، یہ عدالت کا کام ہے. اور اسی لیے عدالتیں ملک کے اندر ہیں کہ وہ جرم اور سزا اس کا جو تعین بھی کرتی ہیں اور جرم و سزا دیتی بھی ہیں. اچھا، دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور جو بری پریکٹس اب شروع ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ صحافی لوگوں کی جو پرائیویسی ہے، پرائیویٹ لائف ہے، اس کے اندر مداخلت کرنا شروع ہو گئے ہیں اور ہم لوگوں کی بیڈ روم تک کی زندگیاں جو ہیں ان کو ٹی وی کی سکرین کے اوپر بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ جرنلزم نہیں ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ آپ نے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کو دیکھا ہوگا کہ وہ صرف ریٹنگ کے لالچ میں لوگوں کے بیڈ روم تک گھس جاتا ہے. اور ایک شادی ایسی ہوئی تھی پاکستان میں کہ ہم نے دیکھا کہ دیر میں ایک دھماکہ ہوا، اس میں 40 سے جمعے کے روز 40 سے زیادہ لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے. لیکن شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی کی جو خبریں تھیں وہ بڑی اہم تھیں ہمارے مین سٹریم میڈیا کے لیے. اور پاکستان کے ایک بڑے نیوز چینل جو تھا وہ اس دھماکے کی خبر کو چھوڑ کر وہ اس خبروں کو زیادہ فوکس کر رہا تھا اور ان کا ڈرائنگ روم بتایا جا رہا تھا، ان کا بیڈ روم بتایا جا رہا تھا، لہنگا کہاں سے تیار ہوا، شیروانی کہاں سے تیار ہوئی. یہ بکر خان صاحب، یہ اس پر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، بس یہ تھوڑی سی میں یہ جو پوائنٹس ہیں یہ مکمل کر لوں پھر اس کے اوپر میں آتا ہوں.
تو اس طرح کی چیزیں وہ شیئر. تو جو مین اسٹریم میڈیا ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں تو یہ ریٹنگ کے چکر میں جو خبر ہے اس کا قتل عام کرنا شروع ہو گیا, اور انہوں نے جو خبر کی حساسیت تھی, خبر کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں تھیں, ان سب کو مسخ کرنا شروع کر دیا. اور نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ پاکستانی سوسائٹی میں جرنلسٹ کی بھی عزت ختم ہوئی, اور جو جرنلزم سے متعلقہ ادارے تھے ان کی بھی وہ ویلیو اب نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی. اچھا, ایک اور یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں سکینڈل بن جاتے ہیں, اور ہم سکینڈلز کو اس طریقے سے کور کرتے ہیں کہ جو خبر ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے اور سکینڈل کسی اور اس کے ساتھ گلیمر جوڑ کے ہم بیان کر دیتے ہیں. میں ایان علی کیس کی مثال آپ کے سامنے دوں گا. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایان علی والے کیس میں بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھتے کہ ایان علی کا جرم کیا ہے, ہم اس پر بات کرتے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے میڈیا نے ایان علی والے کیس میں روزانہ ہی ڈسکس کرتا تھا, آج ایان علی نے یہ کپڑے پہنے ہیں, آج ایان علی نے یہ والی شرٹ پہنی ہے, آج ایان علی نے, اچھا ان کی گاڑی اتنی سپیڈ سے جا رہی تھی. مطلب یہ خبریں ہم بجائے اس کے کہ جو اصل خبر ہے اس کے بارے میں زیر بحث وہ چیزیں لائیں, تو ہم روزانہ شام کو ٹی وی پر ایک مونتاج بناتے تھے. مونتاج کہتے ہیں جو ویڈیو جھلکیاں ہوتی ہیں وہ ہم دکھاتے تھے, اور بجائے اس کے کہ ان کے اوپر الزام لگا ہوا تھا ہم اس کیس کو اسٹڈی کریں, ہم نے زیادہ جو گفتگو وہاں پر کرنی شروع کر دی وہ یہ تھی کہ ان کے جو گلیمر ہے اس کو ہم نے اٹھانا شروع کر دیے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم لوگ کسی نجی گفتگو میں بیٹھے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر صحافیوں کو لوگ بلاتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں یہ آف دی ریکارڈ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس آف دی ریکارڈ گفتگو کو بھی ہم چھاپ دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے آف دی ریکارڈ ہمیں بتایا, یہ کہہ کر ہم چھاپ دیتے ہیں. تو ہم یہ والا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جرنلزم نہیں ہے, صحافتی اصولوں اور اقدار اور اخلاقیات ان کے خلاف ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کا اس نے کوئی مطلب گفتگو کی, اسپیچ کر رہا ہے, تو اس نے کوئی جملہ کہا, ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس جملے کا مفہوم چھاپ دیتے ہیں. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم مفہوم, کیونکہ وہ میرا اخذ کرتا ہے, وہ میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ ہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں, تو آپ نے جو ورڈ ٹو ورڈ ہے وہی لکھنا ہے جو اس نے کہا ہے. کیونکہ جب آپ مفہوم لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ پھر آپ کا سٹیٹمنٹ ہے, آپ کی جو تفہیم ہے, آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے, وہ تو آپ نے چھوڑ دیا جو اصل بات وہ بندہ بات کر رہا تھا. تو آپ نے سیم وہی لفظ لکھنے ہوتے ہیں جو شخص نے کہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور بات یہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے ٹی وی چینلز پر میں نے ایک بار دیکھا, اور پھر میں نے ایک ٹی وی چینل کو فون کیا, میں نے کہا یہ آپ کو پتا آپ کیا کر رہے ہیں. کراچی میں ایک مرڈر ہوا, اور جس جگہ پر وہ مرڈر ہوا تو کیمرہ مین اس جگہ کو ویڈیو بنا رہا ہے, لائیو دکھا رہا ہے اس کو. پیچھے دیوار کے اوپر ایک فرقے کے خلاف بہت سخت قسم کی ایک دل آزاری والا جملہ لکھا ہوا تھا. بالکل امتیاز صاحب, یہ تو کویشچن کیے جا سکتے ہیں چیٹ میں دیکھ رہا ہوں ان کو. تو جب یہ بس 2-3 منٹ میں مزید بات کرتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم کویشچن لے لیتے ہیں. اچھا, تو وہ اب اصل میں یہ دیکھنا ہے, یہ ٹریننگ کروانا جرنلسٹوں کو اور کیمرہ مین کو کہ بھائی آپ جس جگہ کھڑے ہو کر ریکارڈنگ کریں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پیچھے دیوار کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہو کہ جو لوگوں کے لیے مزید دل آزاری کا پرابلم کا سبب بن جائے. تو ہم اصل میں ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, اور بعض اوقات ہمیں اس سے جڑی حساسیت کا بھی نہیں پتہ ہوتا. مثال کے طور پر میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خدا نہ خواستہ عموماً ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے, تو پاکستان میں شیعہ سنی کشیدگی کئی علاقوں میں بڑی حساسیت پیدا ہو جاتی ہے, پولیس بہت ایکٹیو بھی رہتی ہے ان دنوں میں, اور کہیں اکا دکا واقعات بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ان اکا دکا واقعات کو اگر ہمارے رپورٹرز سنجیدگی کے ساتھ اور صحافی اصولوں کے ساتھ کور نہیں کرتے تو ان کا پھیلاؤ پورے پاکستان میں بڑھ سکتا ہے, اور آپ ایک ذمہ دارانہ صحافت نہیں کر رہے. تو آپ وہاں پر اگر یہ کہیں کہ شیعہ سنی فساد ہو گیا, لڑائی ہوگی, تو اخبارات کو بھی چاہیے, ٹی وی چینلز کے جو ایڈیٹرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع پر خبر کو کیسے تھوڑا سا لو رکھنا ہے, آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو نمایاں کر دیا تو کیونکہ اس وقت مکتب تشیع کے لوگ پورے پاکستان میں کیا کہتے ہیں محرم کے جو جلوس میں شریک ہوتے ہیں, اگر ان تک خبر پہنچے گی تو بہت بڑا پینک کریٹ ہو سکتا ہے, اور ایک بڑا ڈیزاسٹر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. تو آپ نے اس وقت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ خبر دیتے ہوئے سوچنا ہے کہ ہاں اس خبر کو کون سے الفاظ ہونے چاہیے, میں نے کس طریقے سے اس خبر کو دینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ
لازمی ہے کہ اس ٹائم پر یہ خبر دینی ہی دینی ہے. آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں صبر کر جائیں اور یہ کہتے ہیں کہ دو گروہوں کے درمیان تصادم ہوا اور پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے اور معاملہ ٹھنڈا کر دیا جو بھی اس طریقے سے. تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ خبر ایسے موقع پر کیسے دینی ہوتی ہے. تو یہ صحافتی اخلاقیات کے اندر اس چیز کو ضرور ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کمیونٹی کو، مثال کے طور پر ہمارے سندھی بھائی ہیں، ہمارے سرائکی بھائی ہیں، ہمارے پشتون بیلٹ کے لوگ ہیں، پنجاب کے ہیں یا گلگت بلتستان کے جو بھی، تو اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے اور ان لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں مذاق کے طور پر ٹارگٹ کر لیتے ہیں، ہدف بنا لیتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ کمیونٹی جو ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے. تو یہ صحافتی اخلاقیات ہیں کہ اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. اچھا اسی طرح کسی کے جو جذبات ہیں ان کو ابھارنے کا کام بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جب آپ ٹی وی کے اوپر خبر دیں، یہ امتیاز صاحب، ہاں اس بارے میں تھوڑی سی بات میں کر بھی چکا ہوں، اگرچہ کہ میں نے چینلز کے نام تو نہیں لیے، لیکن میں نے کوشش کی کہ کچھ واقعات جو میں بتاؤں. تو بدقسمتی کے ساتھ بہت کم ان اصولوں پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور بعد میں تو کچھ چیزیں ہوئیں، لیکن ہم نے وہ وقت بھی پاکستان میں دیکھا کہ پاکستان کی سکرین کے اوپر ہم ہی دیکھ رہے تھے کہ خودکش حملے ہوتے تھے پاکستان میں. ہم نے ایسا ٹائم بدقسمتی سے دیکھا تو ہم وہ لاشیں دکھا رہے ہوتے تھے، اور وہ جو کیا کہتے ہیں سب سے بڑی خبر جس کے بارے میں ہمارے رپورٹر ہیں وہ بڑی ایک طرح سے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ وہ خبر دیتے تھے کہ ہاں خودکش حملہ آور کا جو سر ہے وہ مل گیا ہے، اس کی کھوپڑی مل گئی ہے. تو اس طرح کی ہم بڑی بیڈ جو پریکٹسز ہیں اور جو وہ ہم کرتے رہے اس دوران. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اور لوگوں کی طرف سے جب شدید احتجاج ہوا ہمارے خلاف اور ہمیں کویسچن کیا لوگوں نے، تو پھر ہم نے چیزوں کو تھوڑا سا بہتر بنانا شروع کر دیا. لیکن تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا، یہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا. یہ ہمارے ساتھ پرابلم رہے کیونکہ نیوز روم کے اندر یہ امتیاز صاحب ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو کلاس روم ہے اور جو ہمارا نیوز روم ہے اس کے اندر بھی بہت بڑا ایک فرق پایا جاتا ہے اور بڑا ایک فاصلہ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ کلاس روم میں پڑھایا جاتا ہے وہ نیوز روم میں پریکٹس نہیں ہوتا. جو کچھ نیوز روم میں کیا جاتا ہے کلاس روم اس سے مکمل طور پر ناشنا ہے. اچھا یہ جاوید علی صاحب نے پوچھا جی کہ وائی جرنلسٹ ناٹ فالو دی نارمز آف جرنلزم. اچھا دو تین چیزیں. اصل میں جو جرنلسٹ رپورٹر ہے اس کو تو تھوڑا سا بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں اس نے ہر صورت میں جو صحافتی اخلاقیات ہیں اور اقدار ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ہے ہر صورت میں. لیکن کیونکہ اخبارات کا یا ٹی وی چینلز میں جو ایڈیٹر صاحبان بیٹھے ان کا دباؤ ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. میں آپ کو مجھے تھوڑی سی شرمندگی بھی محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ واقعات ہوئے ہماری زندگی میں، تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ قبروں میں لیٹ کر بھی رپورٹرز نے رپورٹنگ کی ہے. اور ایسا بھی ہوا، اللہ مغفرت فرمائے، ایک نیوز ایڈیٹر تھے تو انہوں نے اپنے رپورٹر سے کہا کہ آپ ایک صاحب کو فون کریں، ایک آپریشن ہو رہا تھا، اس آپریشن میں کہا کہ ان کو فون کریں، آپ اپنی بات مجھے بتانی چاہیے نہیں بتانی چاہیے، لیکن یہ بری چیزیں ہم نے ان سے لرن کیا، ہم نے سیکھا ان چیزوں سے، تو یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. تو وہ کہا کہ جب ان کو گوری لگے تاکہ وہ ہمارے ساتھ لائیو ہوں. وہ خود بھی فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے ان کی. تو ایسی چیزیں بھی ہمارے سامنے ہوتی رہی ہیں، یہ پریکٹسز ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں. اچھا ایک اور یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم جو مزاحیہ کالم لکھتے ہیں اس کے اندر بھی ہم کسی طبقے کو، مطلب ہے کہ کسی فرقے کو یا کسی جو کمیونٹی ہے اس کو ہم مذاق کا نشانہ بنا دیتے ہیں. تو اس پر ہی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو صحافتی اخلاقیات ہیں وہ نہیں ہیں. اچھا بغیر کسی اجازت کے ہم جو کیمرہ مین ہیں، فوٹوگرافر ہیں یا ویڈیو بنانے والا، وہ کہیں بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کسی بندے کی تصویر لے لے گا، اس کی ویڈیو بنا لے گا، اس سے پوچھے بغیر وہ ہم لے لیتے ہیں اور ہم اس کو چلا دیتے ہیں. اور تو یہ اصل میں وہ آپ کے خلاف جا سکتا ہے عدالت میں کہ ہاں بھائی اس شخص نے میری مرضی کے خلاف میری تصویر کو استعمال کیا ہے، تو یہ بھی اس کے خلاف ہے. اچھا اسی طرح ہم بعض اوقات الزام کی بنیاد پر، پہلے بھی میں نے بات کی، تو الزام کی بنیاد کے اوپر یا اخلاقیات کے حوالے سے کسی شخص کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے جعلی ایف آئی آر کروا دی کسی شخص کے خلاف، اور ہم چلے گئے اور ہم نے اس شخص کی، پولیس اس کو پکڑ رہی ہے، گرفتار کر رہی ہے،
تو ہم نے اس کی تصویریں بنائیں گے، اخبار میں ڈال دی اور شو یوں کرنا شروع کر دیا کہ جیسے یہ شخص مجرم ہے. تو ہمارا کام یہ نہیں ہے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ عدالت کا کام ہے. جب وہ اس کو مجرم قرار دے گی تو ہم اس کو مجرم قرار دیں گے، اس سے پہلے ہم یہ نہیں کر سکتے. اچھا، اسی طرح میں نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں بچوں کے ساتھ قصور میں اور مختلف علاقوں میں زیادتی کے کیسز سامنے آئے. تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے ان بچوں کی تصویریں بھی، ان کے انٹرویوز بھی کرنا شروع کر دیے، اور ساتھ ہم نے یہ کیا کہ ان کے نام وغیرہ بھی چھاپنا شروع کر دیے. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے قصور سے ایک دوستوں نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت بچوں نے انٹرویو دے دیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں وہ جو بچے ہیں وہ ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اتنے پریشان ہیں، اور وہ بیچارے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے، کیونکہ گلی سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ لڑکا تھا جس کا ٹی وی پہ انٹرویو آیا تھا اور اس کے اخبار میں فوٹو چھپی تھی اور اس کے ساتھ یہ والا کام ہوا تھا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ بچوں کے لیے اور لوگوں کے لیے پرابلم پیش کر رہی ہیں. اچھا، میری تقریباً گفتگو اب مکمل ہو گئی ہے. میں اب تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کیا کیا ہے. یہ بالکل امتیاز صاحب، بات تو ایسی ہی ہے کہ جو ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں وہ صرف وہ کہتے ہیں دکھتی ہے تو بکتی ہے، اس اصول کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں صحافتی اخلاقیات کے بجائے انہوں نے اپنا سارا کچھ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا ہے. یعنی اینکرز کا جو شو کا نام ہوگا وہ بھی مارکیٹنگ والے ڈیسائیڈ کریں گے، اینکرز پروگرام میں کیسے بٹھائے گا یہ بھی مارکیٹنگ والے ڈیسائیڈ کریں گے، اینکر کون سا ہونا چاہیے یہ بھی مارکیٹنگ والے ڈیسائیڈ کریں گے. اور اچھا، یہ دیکھنے کے بجائے کہ کانٹینٹ جاندار ہے، نہیں، فیس ویلیو امپورٹنٹ اہم حیثیت رکھتی ہے کہ فلانے بندے کی شکل کیسی ہے، اور شکل کی بنیاد کے اوپر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پاس نالج ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس انفارمیشن ہے یا نہیں ہے، وہ انفارمیشن کو کی جانچ پڑتال کا فن جانتا نہیں جانتا. تو اس طریقے سے جو چینل کے مالکان ہیں، کیونکہ انہوں نے ایڈیٹرز کا، کیونکہ امتیاز صاحب آپ نے تو بہت عرصہ کام کیا اور آپ ان ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ایڈیٹر کا پروفیشن جو ہے بالکل ختم ہو گیا. تو مالکان ہیں اور مارکیٹنگ کے مینیجر ہیں، وہ مل بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سی خبر چھپے گی، اس کی ہیڈ لائن سرخی کیسی ہونی چاہیے، اور کس طریقے سے وہ بک سکتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں یہ سعد اوان صاحب نے کہا ہے کہ ویری ڈیفیکلٹ یو ہیو دس ٹائم رائٹ. اچھا دیکھیں سعد صاحب، مجھے یہ بات تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ٹھیک سائڈ کیا اور غلط سائڈ کیا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ میرے پروفیشن کے اصول کیا ہیں اور میرے پروفیشن کی نارمز کیا ہیں. میں نے اپنے اصولوں کے ساتھ اور نارمز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور میں یہ نہیں، میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلے کروں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے. اس کے لیے ادارے موجود ہیں، ان اداروں نے کام کرنا ہے. میرا بیسک پروفیشنل صرف یہ کام ہے کہ میں رپورٹ کرتا ہوں کہ وہ جو چیز ہو رہی ہے اس کو رپورٹ کروں، اور رپورٹ کرتے ہوئے جو عینی شاہدین ہیں، جو متعلقہ فریق ہیں، ان سب کا موقف اپنی خبر کے اندر اس میں شامل کروں. یہ کمل صاحبہ نے کویشچن کیا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت سے جو جرنلسٹ ہیں وہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کو، لیڈرز کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. یہی بات تو میں نے شروع میں کی کہ جرنلسٹ میں اور ایکٹیوسٹ میں فرق ہوتا ہے، ایک باریک سی لائن ہے. اگر آپ نے اس لائن کو عبور کر لیا تو پھر آپ جرنلسٹ نہیں رہتے، آپ پھر ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں. سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی فالوئنگ لاکھوں میں، اور وہ لاکھوں میں جو فالوئنگ ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ پوزیشن لیتے ہیں. جرنلسٹ کا کام پوزیشن لینا نہیں ہے، ہاں پوزیشن لے گا وہ اپنے اصولوں کی بنیاد کے اوپر لے گا. تو لیکن یہ پولیٹیکل پوزیشن لینا شروع ہو گئے ہیں صحافی، تو اسی کا نام ایکٹیویزم ہے، یہ جرنلزم نہیں ہے. اور پھر اسی وجہ سے ان کا جو وقار ہے ان کا بطور صحافی بھی اور بطور صحافتی ادارہ بھی، تو وہ داؤ پہ لگنا شروع ہو گیا. تو یہ کوئی جرنلزم نہیں ہے. اچھا، میں ساتھ پڑھتا جا رہا ہوں. نشوا، اچھا، ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ جو سپائسی نیوز ہوتی ہیں، یہ جو چٹپٹی اور 12 مسالوں والی خبریں، اصل میں ہم لوگوں کا بڑا مزاج بن چکا ہے کہ ہم سادہ کھانا بھی نہیں کھاتے اور سادہ چیز سنتے بھی نہیں ہیں جو سیدھی سیدھی ہوتی ہے.
یہ مرحبا امتیاز صاحب بھی آ رہے ہیں تو مجھے کافی ان کی موجودگی میں ہیلپ ہو جائے گی. تو بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں جب تک وہ آتے ہیں تو ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر تو یہ جو چٹ پٹا پن ہے اس کو ہم سنتے ہیں. خبر ایک سنجیدہ عمل ہے, خبر ایک مذاق نہیں ہے. خبر اصل میں بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ ایشوز کو, چیزوں کو زیر باس لاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس خبر کے حصول کے لیے صحافی جو 30 سیکنڈ کی آپ خبر سنتے ہیں اس کے لیے بعد کو 3 دن سفر کرتا ہے, وہ 3 دن تصدیق کرتا ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے نہیں ہے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ فوراً پکے ہوئے پھل کی طرح آپ کی گود میں نہیں آتی. آپ کو اس کے لیے بڑی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے, بڑے لوگوں سے رابطے کرنے پڑتے ہیں, تب جا کر یہ خبر آپ کے سامنے آتی ہے. لیکن وہ خبر آپ کے دلوں میں اتنی جگہ نہیں پاتی جتنی وہ جو اسپائسی نیوز ہوتی ہے, چٹ پٹے دار اور مسالے دار جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. وہ لیکن لوگوں کا مزاج ایسا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ایسے پروگرام ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ٹی وی چینل پر کیوں چل رہے ہیں, یہ ٹی وی چینلز پر کیوں چل رہے ہیں. لیکن اب اصل میں بنیادی جو ایشو ہے کہ وہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ جو مارکیٹنگ والے ہیں اور جو ریٹنگ کا جو سارا نظام دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس شخص کو زیادہ دیکھا گیا. تو ٹی وی چینلز نے اور جو مارکیٹنگ اور جو مالکان ہیں انہوں نے پھر یہ بات طے کر لی کہ کیوں نہ ہم یہ امتیاز سے میں آپ کو خود ایڈ کر دیتا ہوں. مجھے لگا شاید آپ نہیں ہو رہے, میں یہاں سے آپ کو ٹھہریں, یہ پتہ نہیں کیوں آپ نہیں ہو رہے. اچھا امتیاز صاحب ساتھ آ رہے ہیں. اچھا تو ایک بات جو میں کر رہا تھا, دیکھیں ہم جب ٹی وی چینل پر کوئی پروگرام دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمارا مقصد کیا ہوتا تھا. ہمارا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں سیاسی سطح پر, بین الاقوامی سطح پر یا علاقائی سطح پر, ہم ان کو سمجھنے میں وہ پروگرام ہماری مدد کرتے تھے. سوسائٹی کی نارمز کیا ہیں, نیا لٹریچر کیا آ رہا ہے, خبر کی دنیا میں کون کون سے بڑے واقعات ہو رہے ہیں, تو ان سب کو ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی تھی اور یہ پتہ چلتا تھا کہ جو مختلف ہمارے حلقے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. امتیاز صاحب اب آپ نہ کریں, میں آپ کو یہاں سے ایڈ کرتا ہوں تو شاید یہ زیادہ ایزیلی ہو جائے گا. ایک منٹ. ایک سیکنڈ میں آپ کو امتیاز صاحب میرے آپ اس گروپ میں نہیں ہیں, اس وجہ سے آپ ایڈ نہیں ہو پا رہے. آپ پہلے شاید گروپ میں شامل ہوں تو پھر آپ شاید اس میں آ جائیں گے, کیونکہ آپ کا نام یہاں پہ نہیں آ رہا. چلیں یہ کمل مرحلہ آپ امتیاز صاحب کی تھوڑی سی ہیلپ کریں کیسے اس کو شامل کرنا, تو مرحلہ وہ پھر زیادہ ایزیلی جوائن کر سکیں گے ہمیں. تو جو بنیادی جو مقصد جو بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ ہمیں ٹی وی چینلز پر خبروں کے ذریعے اور جو پروگرام ہوتے تھے ان کے ذریعے ہماری جنرل نالج میں اضافہ ہوتا تھا. ہمیں پتہ چلتا تھا کہ بچوں کے حوالے سے دیکھیں ایسے پروگرام ہوتے تھے, آپ نے دیکھے ہوں گے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بھی اور دیگر جو ٹی وی چینل تھے شروع میں, بچے من کے سچے, نوجوانوں کے مسائل ہوتے تھے. الجھن سلجھن کے نام سے مجھے یاد ہے ایک پروگرام جیو ٹی وی پہ چلتا تھا, لوگوں کے جو نفسیاتی سماجی مسائل ہوتے تھے ان کو زیر باس لایا جاتا تھا. اچھا پھر آئین کے حوالے سے پروگرام چلتے تھے کہ آپ کا قانون کیا کہتا ہے, قانون کی تشریح کیسے کیسے کی جاتی ہے, اور آئین میں شہریوں کے حقوق کیا ہیں, اس بارے میں گفتگو ہوتی تھی. اچھا پھر کیا کہتے ہیں, بحث مباحثہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ ہر شخص دوسرے شخص کی مکمل بات چیت سنتا تھا, اس کے نقطہ نظر کو جانتا تھا اور بڑے احترام کے ساتھ اس سے اختلاف کرتا تھا. آج کل جو ہمارے ہاں ٹی وی چینل پر بحث مباحثہ شروع ہو گیا, اس سے تو زیادہ اچھا جو گفتگو ہے, میں ریئلی آپ کو بتا رہا ہوں, وہ تو میں کبھی کبھار حجام کی دکان پہ چلے جاؤں کٹنگ کروانے کے لیے تو وہاں پر زیادہ اچھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. لوگ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سنتے ہیں, اچھے طریقے سے بات چیت کو کرتے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کرتے, ایک دوسرے کے نقطہ نظر پر بات کرتے ہیں کہ یہ میرا نقطہ نظر اصل میں یہ کیا ہے.
اچھا پھر مجھے یاد ہے کہ ایسے اچھے اچھے پروگرام بھی ہوتے تھے کہ جس میں ہمیں جو سیاسی جماعتوں کے پوائنٹ آف ویو، ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کے بارے میں ہمیں بات چیت کا پتہ چلتا تھا، اور دونوں طرف سے آرگومنٹ آتے تھے. سیاستدان جو تھے وہ ایک دوسرے کی بات سنتے تھے اور دلائل سے جو ہیں اس کے جواب دیتے تھے. اور پھر انتخابات سے پہلے ایسے پروگرام چلا کرتے تھے. مجھے یاد ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر الیکشن آور کے نام سے ایک پروگرام چلتا تھا، اور میں نے تقریباً وہ پروگرام بہت زیادہ دیکھا، اور مجھے اسے پاکستانی سیاست کو اور سیاسی جماعتوں کے نقطۂ نظر کو سمجھنے میں مدد ملی. اور بدقسمتی کے ساتھ یہ جو آپ ہمارے ابھی چھوٹے بھائی ہیں، تو شاید ہم لوگ میڈیا میں ہیں لیکن ہماری تو کوئی بات نہیں سن رہا، تو ہم شاید وہ پروگرام آپ تک نہیں پہنچا پا رہے جو آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے یا ان کے ذریعے کوئی زیادہ بہتری ہو. تو لیکن بدقسمتی کے ساتھ کیا ہوا کہ ہم نے وہ ساری چیزیں نکال دی. کیوں وہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی تھیں اور اب یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو ہر شعبے کے اندر اس شعبے کا ایک ماہر بیٹھا ہوتا تھا. جو لوگ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ ٹی وی پر کون سا پروگرام چلانا ہے، تو وہ شعبے کی تمام باریکیوں کو، نزاکتوں کو، نفاستوں کو جاننے والے لوگ تھے. لیکن اب وہ میں نے آپ کو بتایا کہ مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے نہیں بھائی یہ پروڈکٹ اس طرح بکے گی، وہ بیچنے کا فن جانتا ہے، تو وہ بیچ رہا ہے اپنی چیزوں کو. اس کے ذہن کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی اخلاقی تقاضے بھی ہیں یا نہیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی اچھے برانڈ کی باٹل کے اندر کوئی دوسرے برانڈ کی چیز شامل کر کے مارکیٹنگ والے بندے کو دے دیں، اس نے جا کر کہنا ہے بھائی یہ بکتا ہے. جیسے سنا مکی کا بھی آج کل آپ نے سنا ہوگا، سنا مکی بہت سستی ملتی تھی. وہاں پر ایک لنڈن میں ایک مولوی صاحب تھے، وہ حکیم کے طور پر سامنے آئے اور انہوں نے کہا جی سنا مکی سے کرونا وائرس کا علاج ہوتا ہے. اور وہ سنا مکی مہنگی بھی بہت زیادہ ہو گئی، اور یہاں لوگ دھڑا دھڑ اس کو لینا شروع ہو گئے. اور نتیجے کے طور پر کیا ہوا کہ سنا مکی سے کرونا کا تو کوئی علاج نہیں ہوا، لیکن لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ خام خواہ آپ نے ایک چیز کو ریٹ جو ہیں وہ آپ نے بڑھا دی. تو مارکیٹنگ کرنے والا کوئی بھی بندہ ہو تو مارکیٹر یہ چیز جانتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے بیچنا ہے، تو وہ کچرے کو بھی سونا بنا کر بیچ دیں گے. تو یہی چیز ہمارے ہاں بھی ہوئی میڈیا کے اندر بھی، کہ مالکان نے اور مالکان کا اور مارکیٹنگ والوں کا جوائنٹ وینچر ہوا، جرنلسٹ اور ایڈیٹر اس میں سے نکل گیا، اور نتیجے کے طور پر جو آج کل کا میڈیا یہ آپ کے سامنے آ گیا. اور اس میں عوام کا قصور بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے بالکل ماورا ہیں. آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، ان کی ریٹنگ آنا شروع ہوئی، اور نتیجے کے طور پر انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ چیز جو بک رہی ہے ہم اسی کو بیچیں گے. تو لیکن بہرحال یہ اب شاید لوگ تھوڑے سے، کیونکہ پاکستان میں جو میڈیا کی صورتحال بن چکی ہے اور لوگ بہت زیادہ میڈیا پر اعتراض کر رہے ہیں، تو شاید کچھ لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہاں ہم نے کن چیزوں کو ہم نے زیادہ زیر باس لانا ہے اور عوام کے لیے ان میں کیا فائدہ ہے. پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ جو ترقیاتی صحافت جس کو گورنمنٹ جرنلزم کہتے ہیں، کہ رپورٹر اپنے علاقے میں اسپتال کے بارے میں کہ اسپتال کی کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں خبر نہیں دے رہا، سڑکوں کی کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں خبر نہیں دے رہا. ہمیں فخر محسوس ہوتا تھا پشاور یونیورسٹی میں، جب پشاور میں جرنلزم کرتا تھا، کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ٹیچرز کم ہیں تو ہم فوری طور پر خبر دیتے تھے کہ وہاں ٹیچر سٹاف کم ہے، وہاں پر ان چیزوں کی کمی ہے. تو یہ خبریں دے کر ہمیں فخر محسوس ہوتا تھا، کیونکہ 2-3 دن یا ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا. لیکن ہم ان موضوعات پر کام ہی نہیں کر رہے. ہم ایک ایسی بحث میں آج کل مصروف ہیں کہ جس کا نہ کوئی پاؤں ہے نہ کوئی سر ہے، نہ اس کا وہ کہتے ہیں سر پیر ہی کوئی نہیں ہے اس کا. تو ہم ایسی بحثیں ٹی وی چینلز کے اوپر سٹارٹ کروا رہے ہیں اور صرف 1 گھنٹہ پورا کرتے ہیں، 1 گھنٹے میں مرغے لڑائے جاتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر کوئی بھی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ جسے آپ تعمیری مباحثہ کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا. تو یہ جو چیزیں یہ اس حوالے سے بہت اہم ہیں. تو میں نے بہت زیادہ باتیں کر لی ہیں، تو کچھ آپ کے سوالات مزید میں دیکھتا ہوں کہ کون کون سے ہیں. یہ مہر امتیاز صاحب نہیں آ سکے ہمارے ساتھ. یہ بالکل رابل ملک صاحبہ اچھا یہ ٹھہرے اچھا مجھے نہیں پتا، کیونکہ رابل ایک ہماری دوست تھی، وہ خاتون تھی، تو شاید اگر آپ بھی ہوئی ہیں تو بالکل یہ جو ٹاک شو ہیں جس قسم کی زبان اس میں استعمال کی جا رہی ہے وہ ہمارے لوگ ان کو کاپی کرتے ہیں. اگر مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن ہے تو وہ کیا کہتے ہیں
اسی کو فالو کر رہا ہے، جو پیپلز پارٹی کا اس کو فالو کرتا ہے. اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اور ایم کیو ایم کے اور تحریک انصاف کے اور جے یو آئی فے کے ان لوگوں کو ان کے حلقوں میں زیادہ پذیرائی ملتی ہے جو ٹی وی پر آ کر باقاعدہ دھونس اور دھاندلی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. ان کے لب و لہجے بہت اونچے ہوتے ہیں، ان کے الفاظ کے معیار بہت کم نوعیت کے ہوتے ہیں، بہت سطحی ہوتے ہیں، لیکن جو سٹائل ہے وہ بڑا اگریسو قسم کا ہوتا ہے. اور وہ آ کر جیسے پہلے زمانے میں حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے مولوی مناظرے کیا کرتے تھے، تو ٹی وی چینل پر یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک دوسرے کا آرگومنٹ سننا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو شکست دینی ہے. اس ذہن کے ساتھ ٹی وی چینل پر پروگرام کیے جاتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اوپر بھی لوگوں پر ان کا اثر پیدا ہوتا ہے. اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ہر صورت میں حق بجانب ثابت کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر وہ اس ذہن کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر بھی، گلی محلے میں بھی، اپنے گھر کے اندر بھی گفتگو کرتا ہے. اور نتیجے کے طور پر سوسائٹی کا جو کنسٹرکٹ ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور ہمارے اندر سے برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم دوسرے کا نقطۂ نظر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم بات چیت کرنے سے انکاری ہوتے جا رہے ہیں. تو نتیجے کے طور پوری سوسائٹی جو ہے اس سے متاثر ہو رہی ہے، اور میں یہ رابل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ہاں اچھا، یہ کمل صاحبہ نے کویشچن کیا کہ یہ جو پیمرا کا رول ہے جو نیوز کو ریگولیٹ کرنے میں، دیکھیں بہت عرصہ پہلے پیمرا تو کچھ چیزیں بنا کر دی ہوئی ہیں کہ آپ ان ایشوز کے اوپر کیا کہتے ہیں، آپ کو حساسیت کا مظاہرہ کرنا ہے، ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اور پیمرا جرمانے بھی عائد کر دیتا ہے، پیمرا کسی کے شو کو بھی بند کر دیتا ہے، لیکن پھر وہ عدالتوں میں جا کر جاتے ہیں تو وہ وہاں سے اپنے شو ان کو دوبارہ جاری بھی کر دیا جاتا ہے. تو بڑے پرابلم ہوتے ہیں. کئی ٹی وی چینل تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس نیوز کے لائسنس نہیں ہیں لیکن وہ نیوز آن ایئر کر رہے ہیں، تو یہ ایشو ہیں. اچھا یہ گلبانو کہتی ہیں کہ یہ لوگوں سے، لیکن بھائی یہ تو ہیں. اچھا یہ فہد تالپور صاحب کہتے ہیں کہ is it true that some power have influence on journalism؟ دیکھیں اصولی طور پر تو یہ نہیں ہوتا، لیکن لازمی جو لوگ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں تو وہ نیریٹو بلڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے دلائل کو بہت زیادہ طاقتور بناتے ہیں. تو پھر بعض اوقات خوف کی فضا بھی کریٹ کر دی جاتی ہے. تو بہت سے طبقات ایسے ہیں کہ جو جرنلزم کے اوپر اپنا اثر رسوخ جو ہے اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں امتیاز صاحب بہت اچھا جانتے ہیں، یہاں ہیلی کاپٹر جرنلزم بھی ہوتی تھی، یہاں پر جہاز صحافت بھی ہوتی تھی. یعنی جو منتخب وزیر اعظم ہوتے تھے وہ اپنے ارد گرد صحافیوں کا ایک ٹولہ رکھا کرتے تھے، جس کو وہ لے کر مختلف ملکوں میں لے کر جاتے تھے اور ان کو وزٹ کرواتے تھے، اور نتیجے کے طور پر وہ ان کی حمایت میں خبریں پیش کیا کرتے تھے. اور پھر جو عسکریت پسند جتھے ہیں، جو دہشت گرد گروہ ہیں، تو وہ جان کے خوف کی وجہ سے صحافت پر اپنا ایک تسلط چاہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کئی بار ایسی لسٹیں جاری ہوئی ہیں کہ ہم فلاں فلاں صحافیوں کو جو ہے نہیں چھوڑیں گے، ان کو ماریں گے، تو وہ ان کو خوفزدہ کر کے کوشش کی جاتی تھی. اچھا پھر برائب کیا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اکثر صحافی جو ہیں میرے جیسے بہت ہی کمزور مالی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، معاشی پس منظر سے، تو ضرورتیں بھی ہوتی ہیں. تو بعض اوقات انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بڑی رقم پیش کی جاتی ہے تو وہ پھر وہاں پر لیٹ جاتا ہے اور وہ نہیں کرتا، تو وہ اخلاقیات کا جو دامن اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اچھا پھر اداروں کی طرف سے بھی انفلوئنس رہتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں اور یہ کریں. تو یہ ساری چیزیں اوورآل جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی آپ کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا اگر آپ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی قصور نہیں ہے. اگر آپ ٹھیک طریقے سے اصولوں کے مطابق اپنی جرنلزم کر رہے ہیں تو آپ کا بھی وقار بلند ہوگا، لوگ آپ کو رسپیکٹ بھی دیں گے. یہ سوسائٹی رسپیکٹ دیتی ہے ہاں، لیکن جب آپ اصول کے مطابق کام کر رہے ہوں، آپ بیسک پرنسپلز کے مطابق چیزوں کو لے کے چل رہے ہوں، اور آپ جرنلزم کر رہے ہوں. جب اگر آپ ایکٹیوزم کریں گے تو پھر اس کا مطلب آپ نے پارٹی پکڑ لی. جب آپ نے پارٹی پکڑ لی تو دوسری پارٹی آپ کے اوپر حملہ کرے گی، آپ کو گالم گلوچ بھی ہوگی، آپ الزام بھی لگیں گے، اور بہت سی چیزیں ایسی آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو اصول کے مطابق میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اندر ابھی بھی بے تحاشا ایسے صحافی موجود ہیں جو قومی اداروں میں اور بین الاقوامی اداروں میں کام کر رہے ہیں، اور شاید آپ ان کے نام سے آشنا اس وجہ سے نہ ہوں کہ وہ ایکٹیوزم نہیں کر رہے،
آپ کے سامنے زیادہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اور مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے اس وجہ سامنے آ جاتے ہیں کہ کسی نے مذہب کا چولا پہنا ہوا ہے، کسی نے پالیٹکس کا چولا پہنا ہوا ہے، کوئی کس کی نمائندگی کر رہا ہے، کوئی کس کی نمائندگی کر رہا ہے. تو یہ جو نمائندے ہیں یہ صحافی نہیں ہیں. صحافی عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، صحافی فیکٹس اینڈ فگر کا نمائندہ ہوتا ہے، صحافی اصول کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اپنے پروفیشن کا نمائندہ ہوتا ہے. صحافی سیاسی جماعتوں کا، مذہبی گروہوں کا، مسلح جتھوں کا نمائندہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کرے. لیکن کیونکہ اسپیس ان کو ملتی ہے تو اس وجہ سے وہ یہ کر لیتے ہیں، وہ مشہور ہو جاتے ہیں. اور آپ کو جو اصل چہرے ہیں جو خبر کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، آپ تک بہترین معلومات پہنچاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بہت ہی کم آتے ہیں. اچھا، مزید اگر کوئی سوال کوئی کرنا چاہے. میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں آج، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے. اچھا، شوڈ پیپل اسٹاپ واچنگ ٹی وی دے ڈونٹ. میرا خیال یہ ہے کہ امتیاز صاحب، کیونکہ میرا روزگار بھی ٹی وی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں لوگوں کو یہ سجیسٹ کبھی نہیں کروں گا کہ وہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں. میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور ٹی وی چینل سے کہیں کہ وہ اصولوں اور اخلاقیات کے مطابق جرنلزم کریں. اور جب سوسائٹی کی طرف سے پریشر بڑھتا ہے، حکومتیں بھی مجبور ہو جاتی ہیں، تو صحافتی ادارے کیا چیز ہیں، یہ بھی ٹھیک جگہ تک آ سکتے ہیں. چیزوں کو میرا خیال ہے ختم کرنے کے بجائے چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم کوشش کریں، جدوجہد کریں، تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، کئی پروگرام بہت اچھے بھی ہو رہے ہیں، ان کا بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے. آپ پروگرام کر رہے ہیں تو مجھے پتہ ہے بڑی ریسرچ اس کے اوپر ہوتی ہے، بڑی تحقیق کے ساتھ وہ پروگرام کیا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس میں حکومتی موقف پیش کیا جاتا ہے، تو حالانکہ حکومت کے مخالف موقف بھی پاکستان ٹیلی ویژن چینل، پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے. تو میرا خیال چیزوں کو ختم کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ان کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کی جائے، کوشش کی جائے. اور اگر یہ ہمارے نوجوان جو یہ دیکھ رہے ہیں تو اگر یہ لکھنا شروع کرتے ہیں دو لائنیں کہ میں یہ جو پروگرام ہے یہ پروگرام اس وجہ سے غلط تھا، تو میرا خیال ہے کہ اینکر کو بھی اپنی وہ جو خاص قسم کی معلومات ہیں وہ دیتے ہوئے وہ سوچیں گے کہ نہیں یار، لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، اگر میں نے کوئی غلط بات کر دی یا کوئی ایسا کام کیا جو نارمز کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، تو لوگ مجھے پکڑ سکتے ہیں. اچھا، یہ مصباح نورین نیازی صاحبہ کہتی ہیں کہ کیا آپ ایسے لیکچرز، ایسے صحافیوں کی ضرورت نہیں؟ بالکل، صحافیوں کو تو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے نورین صاحبہ. کیونکہ بدقسمتی، میں نے ابھی جو درمیان میں گفتگو کر رہا تھا کہ نیوز روم میں اور کلاس روم میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے. جو کچھ نیوز روم میں کیا جاتا ہے وہ کلاس روم میں پڑھایا نہیں جاتا. ایک ٹوٹلی مختلف قسم کی جو صورتحال ہے وہ ہو رہی ہے. تو صحافیوں کے لیے تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انہیں یہ سکھایا جائے اور بتایا جائے. امتیاز صاحب کہتے ہیں کہ جرنلزم ایکٹیویزم اینڈ لابیزم، ایکٹیویزم فار اے گڈ کاز ناٹ بیڈ، بٹ لابینگ فار پرسنل جرنلزم از بیڈ. بالکل ٹھیک ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے یہ امتیاز صاحب کے ایکٹیویزم کی ہمیں تھوڑی سی تشریح کو مزید ذرا بڑھانا ہوگا. تو اگر ہم اس میں یہ شامل کر لیں کہ یہ ایکٹیویزم ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے اور چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے، تو بہت ہی زبردست ہے. ہاں، تو لیکن لابی کرنا کسی کے لیے کہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جرنلسٹ لابی کرتے ہیں، اور وہ مخصوص سیاسی جماعتوں کے لیے بھی، مخصوص اداروں کے لیے بھی، مخصوص تنظیموں جماعتوں کے لیے بھی وہ وہاں پہ جاتے ہیں، ان کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کریں، اس طریقے سے کریں. خبروں میں اینگلنگ کی جاتی ہے، ہیڈ لائن کو بنایا جاتا ہے، تو ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اور معصوم لوگوں کے ذہنوں کو یرغمال بنانے کے لیے جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. مصباح، اگر آپ ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر آپ کریٹیسزم کرتے ہیں، امتیاز صاحب نے بھی لکھا کہ اگر وہاں پر آپ کریٹیسزم کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو وہ کیونکہ آپ کا سراسر آپ کا ذاتی خیال ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب بحیثیت صحافی جانے اور پہچانے جاتے ہیں تو لوگ آپ کی ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی اور آپ کے فیس بک کو بھی وہ جرنلزم کے ساتھ جوڑ کے پڑھتے ہیں. مجھے جو لوگ فالو کر رہے ہیں تو ان میں سے اکثریت مجھے اس وجہ سے فالو کر رہی ہے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معلومات ملے گی، مجھ سے پروپیگنڈا نہیں ملے گا. تو آپ ٹھیک ہے، آپ تنقید ضرور کریں، لیکن صحافتی تنقید جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی معیار کے مطابق ہوتی ہے کہ اس میں ہم جب تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی طرح تنقید نہیں کرتے.
ہماری جو تنقید ہوتی ہے وہ ایک بامعنی ہونی چاہیے، مؤثر ہونی چاہیے، اور وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی جو کہتے ہیں جو جذبہ ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو دوسرے بندے کو اور لوگوں کو افینڈ نہ کرے، کوئی ایسی فضا کریٹ نہ کر دے جو انتشار کا سبب ہو اور آپ کے اوپر داغ پڑنا شروع ہو جائے۔ ایک سیکنڈ۔ اچھا کہتے ہیں ایکٹیویزم ٹیکن ایز اے نیگیٹو اور پازیٹیو سینس۔ اچھا دیکھیں یہ تو آپ اس کو دونوں طرح سے لے سکتے ہیں نا، کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جرنلسٹوں کے لیے جو ایکٹیویزم ہے وہ ایک مختلف چیز ہے، اور جو عام سوسائٹی کے لیے ایکٹیویزم ہے، عام لوگوں کے لیے، تو وہ تو ایک مختلف چیز ہے۔ میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جرنلسٹ کو ہر جگہ جانا ہوتا ہے، اور ایک جرنلسٹ کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو کرنے کے مختلف طریقے جانتا ہے، اور وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی بات ہزار طریقے سے کرنی ہے، ہزار راستوں کے ذریعے کرنی ہے۔ وہ اس کے بعد الفاظ کا اتنا ذخیرہ ہوتا ہے، وہ مسلسل پڑھتا رہتا ہے، اپنے آپ کو ہر وقت اپ ڈیٹ رکھتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی بات کو لوگوں تک کس انداز میں پہنچانا ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، وہ بین سطور بات کرنے کا فن اور ہنر بھی جانتا ہے، اس سے آشنا ہوتا ہے۔ تو جو ایکٹیویزم ہے، جو صحافی جب وہ میں نے جو امتیاز صاحب نے کہا کہ آپ انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو میرا آئین ہے وہ اس چیپٹر میں یہ بات کر رہا ہے، اور یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ اس ادارے کا مثال کے طور پر اسلام آباد میں پیمز ایک ہاسپٹل ہے بڑا، تو میں اس ہاسپٹل میں دیکھتا ہوں کہ کیا پریکٹسز ہو رہی ہیں، اور ان پریکٹسز کو میں اس ہاسپٹل کا جو کیا کہتے ہیں جو دستور بنا ہوا ہے، ضابطہ اور قوانین بنا ہوا ہے، جو اس کے مطابق دیکھوں گا، وہاں دیکھوں گا کہ کوئی مخالفت ہو رہی ہے تو میں کہوں گا ہاں یہ پیمز کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں پہ۔ تو مجھے اس طریقے سے اپنی جو بات ہے اس بات کو کرنا ہے تاکہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہ کروں کہ میں فریق بن جاؤں۔ میں پارٹی نہیں بننا چاہتا۔ جرنلزم کا کام جرنلسٹ کا کام پارٹی بننا نہیں ہے، اس کا کام رپورٹ کرنا ہے، تو ہم اس کو رپورٹ کریں گے، اور کوئی ذاتی مخالفتیں پالنا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی جگہ جا کے ذاتی مخالفتیں۔ لیکن بعض اوقات میں نے دیکھا کہ لوگوں نے جب ایکٹیویزم شروع کر دیا تو ان کے اوپر کئی اداروں نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ نہیں آپ تو کسی اور فریق کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں جرنلزم کیا جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے ہی نہیں، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ کون بین کرتا ہے یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں۔ آر کرٹیسائز اس فار دی کرٹیسزم وی ڈو۔ اچھا امتیاز صاحب سے وہ پوچھ رہی ہیں۔ اچھا تقریباً جو میری گفتگو ہے وہ تو ختم ہی ہو گئی ہے، لیکن کچھ سوالات کے آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن مجھے وہی ہے کہ ہم تو وہ ہیں کہ جو آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ آن لائن بڑا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں جیسے اسکرین کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، تو کلیئر نہیں ہو رہا تھوڑا سا، لیکن بہرحال اس کو ہم سیکھیں گے ایسا ایسا کر کے۔ وہ ایک شعر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ جو صحافت ہے یہ ہم تو اس لیے کرتے ہیں نا کہ چیزوں کو ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ اصل میں شعور کے لیے اور لوگوں تک معلومات کی فراہمی کے لیے ایک شعبہ یہ کیا کہتے ہیں لوگوں کے سامنے لایا گیا کہ ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں، لوگوں کی بات دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، عوام کی بات حکومت تک پہنچائیں۔ تو ہم ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، اور پل کا کردار صرف اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے اور پل اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب پل پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اور پل اسی وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب وہ کیا کہتے ہیں جو اصول ہیں اس کے مطابق وہ چلتا رہے۔ اگر آپ کو ہوتا ہے نا ہر پل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس سے اونچی گاڑیاں نہ جائیں، اتنے وزن سے زیادہ کی گاڑی نہ جائیں، پل پر اتنے وقت میں اتنی گاڑیاں جا سکتی ہیں، ایک وقت میں اتنی گاڑیاں چل سکتی ہیں۔ تو جب یہ اصول ہے سارے پل کو چلانے کے تاکہ وہ زیادہ عرصہ آپ کی خدمت کرتا رہے، تو اسی طریقے سے جرنلزم بھی کرتے ہوئے ہمیں جب ہم ایک برج بناتے ہیں سوسائٹی کے اندر، کیونکہ اخباروں میں
حکومت کے بیانات بھی ہوتے ہیں اور عوام کے مسئلے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے. اخبار صبح حجام کی دکان پر بھی موجود ہوتا ہے اور وزیر اعظم کے دسترخوان پر بھی موجود ہوتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پل کو اس کا استحکام بہت ضروری ہے, اور یہ ٹھیک طریقے سے چلتا رہے گا تو یہ زیادہ بہتر رول پلے کر سکتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا, کھینچو نہ کمانوں کو, نہ تلوار نکالو, جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. تو یہ جب پاور زیادہ آپ کے سامنے کھڑی ہوئی اور آپ کے پرابلم کریٹ کر رہی ہو, تو آپ کو چاہیے کہ معلومات اپنی بڑھائیں, علم کو فروغ دیں, اور علم کے ذریعے اپنی چیزوں کو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا, اچھا دیکھیں, یہ جو لفظ ایکسپوز ہے نا, یہ بہت وسیع المعانی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ معنی ہے اس کے اندر. ہم میرا خیال یہ کہ دوبارہ میں وہی بات کروں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو خبر دینے تک محدود رکھنا چاہیے. یہ جو ایکسپوز کرنا ہے, یہ اصل میں کچھ اور لوگوں کا کام ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم خبر دیں, اور خبر دیکھیں کہ ملک کے اندر ہم خبر کیا دیں گے, ہم کہ جو کام بھی آئین, قانون اور ضابطوں کے خلاف ہو رہا ہے وہ خبر ہے, لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے. اچھا, خبروں کے اندر بہت سی چیزیں بھی ہیں. ہم دیکھیں نا, انٹرٹینمنٹ کی خبریں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ انٹرٹینمنٹ کی خبریں کیا ہوتی ہیں, تفریح کے حوالے سے خبریں ہوتی ہیں, لوگوں کی دلچسپی کی حامل خبریں ہوتی ہیں. آپ کا انٹرسٹ کرکٹ کے اندر ہے, کسی کا فٹ بال کے اندر ہے, کسی کا فلم انڈسٹری کے اندر ہے, کسی کا عمارتوں کے اندر ہے, تو وہ خبریں بھی آپ کو اخبار کے اندر ملتی ہیں. اچھا, پھر کیا نام ہے, جو آپ نے جو بات کی ایکسپوز کرنے والی, تو ہمارا کام صرف یہاں تک محدود ہے کہ ہم لوگوں تک جو خبر ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں, جو لوگوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے, ان کی دلچسپی کی چیزیں اس کے اندر شامل ہوں, تو یہ ہم کام کر سکتے ہیں. سر, کین یو ایکسپلین گڈ جرنلزم؟ میرا خیال یہ ہے کہ سجاد زرداری صاحب, کوشش تو میں نے یہی کی کہ جو گڈ جرنلزم ہے اسی کو ایکسپلین کروں, لیکن بنیادی طور پر میں خبر کو آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ خبر اصل میں کیا ہوتی ہے. خبر ہوتی ہے 5Ws1H, کہ کسی بھی خبر کے اندر یہ معلومات مکمل ہونی چاہیے کہ کون ہے, کیا ہے, کب سے ہے, کہاں ہے, یہ جو ساری جو 5Ws1H ہیں تو وہ اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. اور دوسرا میں نے کہا کہ خبر کے اندر جو اصول ہیں, ABC آف جرنلزم, کہ وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے, وہ بیلنس ہونی چاہیے, اور اس کے اندر جو فیکٹس اینڈ فگر دیے جائیں وہ بالکل کریکٹ ہونے چاہیے. آپ اس کو چیک کر کے دیں جو متعلقہ ادارے ہیں, اور آپ یہ نہیں کہیں کہ اس دفعہ اتنے روپے کا بجٹ پیش کیا گیا, آپ یہ کہیں کہ وزیر خزانہ کے مطابق اس بار اتنے روپے کا بجٹ پیش کیا گیا. تو آپ سورس کو کور کریں. آپ کہیں کہ کوئی واقعہ ہوا تو پولیس تھانے کا جو SHO ہے اس کے مطابق یہ بات اس طریقے سے ہوئی, اس کو کور کریں, اور ہر فریق کا جو موقف ہے وہ اس کے اندر ضرور شامل کریں. اچھا, ایک اور اصول بھی ہے, اسے کس کا اصول کہتے ہیں, KISS, کہ آپ جب خبر کے اندر جملہ لکھتے ہیں تو کیونکہ ہم جو خبر بنا رہے ہوتے ہیں یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے, اس سے لازمی نہیں سارے پروفیسر, ڈاکٹر اور ٹاپ کے جو انٹلیکچوئل ہیں وہی سنتے ہیں. تو ہم نے جو میرٹ اپنا بنانا ہے خبر کے لیے, جو سب سے کم آدمی ہیں اس کو ذہن کے اندر, کم سے مراد یہ ہے کہ وہ علمی حوالے سے یا ان اصطلاحات کو سمجھنے کے حوالے سے کمزور آدمی ہیں. تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے, ہدف, اس تک اپنی بات کو پہنچانا ہے. تو اس تک جب اپنی بات ہم پہنچائیں گے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے الفاظ بالکل سمپل ہونے چاہیے, آسان ہونے چاہیے, عام فہم ہونے چاہیے, اور خبر بیان کرتے ہوئے ہمارا اسلوب ایسا ہونا چاہیے کہ اس تک ہماری بات پہنچ سکے. اس کا ایک اصول میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, آپ اس کو عام زندگیوں کے اندر بھی شیئر کر سکتے ہیں, کہ آپ کے گھر میں ضرور آپ کی دادیاں, نانیاں تو ہوں گی جو ضعیف العمر ہوں گی, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں سلامتی عطا کرے. تو وہ بوڑھی بھی ہیں, تو بوڑھی ہونے کی وجہ سے ان کی بصارت یعنی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ذرا کم ہو چکی ہے, جو سماعت ہے یعنی سننے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ذرا کمزور ہو چکی ہے, عمر زیادہ گزر گئی ہے تو جو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی کمزور ہو چکی ہے. تو اب آپ نے
اپنے دوست کو خبر سنانی ہے تو آپ کا طریقہ کار وہی مختلف ہوگا. آپ دوست سے کہہ سکتے ہیں یار آج حکومت نے تنخواہوں میں 10% اضافہ کر دیا, تو آپ کے دوست نے سن لیا, بات سمجھ گیا. لیکن یہ خبر آپ نے اپنی دادی کو سنانی ہے تو کیسے سنائیں گے؟ تو دادی کو سنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فل باڈی ایکسپریشنز, اپنی آواز کو معمول سے تھوڑا سا اونچا کریں گے. آواز کو تھوڑا سا اونچا کرنے کا مطلب الفاظ کی سپیڈ کو بڑھانا نہیں ہے, الفاظ کا سپیڈ کم رکھیں گے, آواز کو تھوڑا سا اونچا کریں گے. فیس ایکسپریشنز آپ کے چہرے کے اوپر سارے آنے چاہیے. اور آپ نے کہا کہ آج حکومت نے 10% تنخواہوں میں اضافہ کر دیا. تو یہ جو آپ کے چہرے پر تھوڑی سی اسمائل آ جاتی ہے, یہ دادی کو بتانے کے لیے. ٹی وی پہ جب آپ نے خبر بیان کرنی ہے تو آپ کے نہ غم دکھائی دینا چاہیے آپ کے چہرے پر, نہ آپ کے چہرے پر خوشی دکھائی دینی چاہیے. آپ نے خبر سنانی ہے, خبر کے جو احساسات ہیں ان سے نکل کے سنانی ہے. اگر آپ خبر کے احساس میں ڈوب گئے, یعنی آپ خوشی کی خبر کو ناچتے ہوئے سنا رہے ہیں اور غم کی خبر کو ماتم کرتے ہوئے سوگوار انداز میں سنا رہے ہیں, تو یہ پھر پرابلم بن جاتا ہے, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. اچھا اچھا اگر کوئی شخص یہ رابل نے پوچھا کہ جرنلسٹ بننا چاہتا ہے تو اسے وہ کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کا شوق ہے یا نہیں ہے. بالکل کمل, میں ایسے ہی کروں گا. اچھا سب سے بڑی بات, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا صحافی بننے کا شوق ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جرنلزم کرنی ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے کیریئر میں جرنلزم کا انتخاب کریں. جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ کے آئیں, سب سے زیادہ جو بہتر اور مؤثر بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جرنلزم پڑھنے کے ساتھ ساتھ کرنے کا نام بھی ہے کہ آپ روزانہ اخبار پڑھیں. میں نے دیکھتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بہت سے دوست ہیں, آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اخبار بالکل پڑھنا گوارا نہیں کرتے. میں ایسے ایسے اینکرز کو جانتا ہوں کہ وہ شو کرتے ہیں اخبار نہیں پڑھتے, انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اخبار نہیں پڑھنی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں موقع بھی زندگی میں کبھی ملے گا انشاءاللہ اس کے باوجود بھی ہم اپنے علم میں اضافے کا کوئی ایسا اہتمام نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں ہماری کوئی گرومنگ ہو جائے, کوئی ہم بہتر ہو جائیں, تو وہ نہیں کرتے. یہ میں تنزیہ کہہ رہا تھا. اچھا تو آپ صحافی بننا چاہتے ہیں, آپ کو شوق ہے جرنلزم کا, تو آپ باقاعدہ سے مطلب یہ تو اپنے اوپر واجب قرار دیں کہ آپ نے 9 بجے کا نیوز بلیٹن نیشنل لیول کا ضرور سننا ہے. اور آج کل کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, پوری دنیا کی خبریں ہمارے اوپر بھی وہ کرتی ہیں, افیکٹ کرتی ہیں, اور بہت تیزی کے ساتھ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو کسی بھی فارن میڈیا کا ایک انٹرنیشنل جو کوئی بھی آؤٹ لیٹ ہو, اس کا بھی ایک ضرور بلٹن جو ہے ضرور سننا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور اخبار جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں کہ اخبار کے ذریعے آپ کو مختلف خبروں کے بارے میں, اگرچہ کہ بہت کمی ہے وہاں پہ, لیکن اس کے باوجود بھی آپ جب اس کو اخبار کو پڑھیں گے تو بہت بہتر ہوگا. ہم اپنے بچپن میں روزنامہ جنگ اور نوائے وقت, ہمارے والد صاحب ہمیں اس لیے پڑھایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اخبار پڑھو تاکہ ہماری جو املا ہے اس کی درستگی وہاں سے ہوگی, اور آپ کا جو ذخیرہ الفاظ ہے, کیونکہ صحافی کے پاس بہت زیادہ ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے, ویکیبلری اس کی بہت زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ جب آپ کی ویکیبلری زیادہ ہوگی تو نتیجے کے طور پر آپ کو جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو مختلف مواقع کے حوالے سے بہت سے الفاظ آپ کے پاس ہوں گے, اور آپ الفاظ کا انتخاب کر کے موقع کی مناسبت سے بہت موزوں الفاظ استعمال کر کے اپنا جو موقف ہے اور اپنی جو بات ہے اس کو پہنچا سکتے ہیں. بالکل سجاد زرداری صاحب, جرنلزم کو بالکل یہ ہمیشہ گائیڈ لائن کی ضرورت رہتی ہے, اور کیونکہ جو لوگ روزانہ پریکٹس کر رہے ہیں ان کو روزانہ فیلڈ میں جانا پڑتا ہے, روزانہ وہ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ایک بات ہوئی طے شدہ ہے کہ اگر آپ کسی محکمے میں آفیسر ہیں, ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, تھانے میں سپاہی ہیں, جو بھی ہیں, تو آپ کی روزانہ پروموشن ہوتی جاتی ہے. آپ روزانہ آپ کو نیا گریڈ ملتا جاتا ہے, سال بعد تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے, پھر مراعات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, گھر آپ کے بڑے ہوتے جا رہے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. صحافی کو روزانہ نیا جنم لینا پڑتا ہے. وہ روزانہ صبح اٹھتا ہے, روزانہ بریکنگ نیوز کی تلاش میں ہوتا ہے. بریکنگ نیوز سے مراد بڑی خبر,
جس کی جو میں نے پہلے بتایا نا افلاطون اور سقراط کا مکالمہ، کہ ایسی چیز لے کر آئے جس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اور ان کی جو معلومات ہے اس میں اضافہ ہو، ان کو فائدہ ہو. تو اس بڑی خبر کی تلاش میں وہ روزانہ نکلتا ہے. تو ہمیں روزانہ یہ کام کرنا پڑتا ہے، اور جب روزانہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو روزانہ نئی پریکٹسز کرنی پڑتی ہیں، نئے طریقے سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے. تو روزانہ آپ اپنے لیے نئی چیزیں جو ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس پر آج ہم نے ساری بات کی کہ جو ضابطۂ اخلاق ہے وہ کیا ہونا چاہیے، تو یہ بھی حالات کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی جاتی ہیں. ہمارے جو ضابطۂ اخلاق ہیں وہ بہت پرانے ہو چکے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ہمارا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، اس کا بھی صحافیوں کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق ہے، اس کے اندر چیزیں تبدیل کی ہیں انہوں نے. اور پھر اس طرح ٹی وی چینلز نے بھی اپنے لیے ضابطۂ اخلاق بنائے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ انہوں نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اور جب ان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، شکوہ شکایت ہوتی ہے سوسائٹی کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے، تو پھر وہ فوراً کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ضابطۂ اخلاق بنا کے رکھا ہوا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم جیو ٹیلی ویژن میں تھے تو جیو اصول کے نام پر ایک ضابطۂ اخلاق بنایا گیا تھا، پیمرا نے بھی ایک ضابطۂ اخلاق بنا کر دیا. اور حکومت کی طرف سے جب ضابطۂ اخلاق بنا کر دینے کی کوشش کی گئی تو صحافتی اداروں نے اس ضابطۂ اخلاق کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ ضابطۂ اخلاق اصل میں صحافت کے اوپر قدغنیں لگانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. اور یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ صحافت کی زبان بندی کی جائے، ان کے اوپر قدغنیں لگائی جائیں، انہیں روکا جائے اپنی بات کرنے سے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ میدان صحافت کے اندر بھی ایسے کئی شاہ سوار ایسے ہیں کہ جو بے لگام گھوڑوں کی طرح دوڑتے جا رہے ہیں، اور وہ اس بات سے بے پرواہ ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو ان کے گھوڑوں کی جو وہ ٹاپیں ہیں ان کے نیچے پوری جو جرنلزم اور صحافت ہے وہ ساری پامال ہوتی جا رہی ہے اور وہ قربان ہوتی جا رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا، یہ راول ملک صاحبہ کہتی ہیں کہ باقی جو ممالک ہیں ان میں جو جرنلزم ہے اس کی کیا صورتحال ہے. انڈیا کے اندر تو ہم سے بھی زیادہ بری صورتحال ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انڈین میڈیا جس طریقے سے فیک نیوز کے نام پر اشتعال پھیلا رہا ہے، جعلی خبریں پھیلا رہا ہے، وہ جھوٹ پھیلاتا ہے. اب پٹاخہ کہیں پھٹتا نہیں ہے تو لگتا ہے کہ جیسے یہ تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جھوٹ کی پوری ایک انڈسٹری ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگوں کو وہ کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا، اسی طرح پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوس میں ملک ہیں، ایران میں تو تقریباً بہت سختی ہے، وہاں پر تو آپ نہ صحافت آزاد ہے نہ صحافی آزاد ہیں. اسی طرح چائنا کے اندر بھی ایک مختلف قسم کی پابندیاں ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں تک فلٹر ہوتی ہیں چیزیں وہاں پر بھی، اور وہ بعض صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں اچھا بھی ہے اور بعض صورتوں میں ٹھیک نہیں بھی. اچھا، پھر افغانستان کے اندر کیوں، تو وہ تو حالت جنگ میں ہے، صورتحال وہاں تک ابھی تک بہتر نہیں ہوئی ہے، تو وہاں پر ایک مختلف صورتحال کا سامنا ہے وہاں پر، کیونکہ کوئی ضابطۂ اخلاق بھی میرے خیال اس طرح کا کوئی نہیں ہے، اور بہت سے ادارے وہاں پر کام کر رہے ہیں، تو صورتحال کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی جرنلزم میں پرابلم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ جو رپورٹرز ہے، جو رپورٹر فیلڈ میں کام کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ بڑی محنت سے جستجو کے ساتھ وہ خبر لے کر آتے ہیں. ان کی خبریں چلتی نہیں ہیں. آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک رپورٹ بنانی ہے جسے ہماری اصطلاح میں پیکج کہا جاتا ہے، نیوز پیکج جسے کہا جاتا ہے، اور یہ میرا ٹائم بالکل پورا ہو چکا ہے لیکن میں یہ 2 باتیں کر کے پھر آپ سے اجازت لوں گا. تو نیوز پیکج جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بعض اوقات بہت خرچہ آتا ہے. تو پھر جو ہمارا میڈیا وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ رپورٹر کو پیسے دینے پڑتے ہیں کہ آپ فلانے شہر میں جائیں، وہاں سے جا کر رپورٹ کریں، ڈرائیور آپ کے ساتھ جاتا ہے، کیمرہ مین آپ کے ساتھ جاتا ہے، گاڑی آپ کے ساتھ جاتی ہے، تو بہت خرچہ ہوتا ہے. تو ان سارے خرچوں سے بچنے کا ہمارے جو میڈیا مالکان ہیں انہوں نے ایک ہی حل سوچا ہے، اور یہ جو فائنانس والے لوگ ہیں بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ہی حل سوچا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو زیادہ پیسے تو جو سپیچز ہوتی ہیں پولیٹیشین کی 2-2 گھنٹے کی تقریریں ہیں. پاکستان نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لندن سے الطاف حسین صاحب تقریریں کرتے تھے اور وہ 3-3 گھنٹے لائیو چلتی رہتی تھی. تو اس دوران وہ جو ٹائم ہے وہ سارا، یہ ٹی وی کا پیڈ بھرنا کتنا آسان کام تھوڑا ہی ہوتا ہے، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی. تو یہ جو تقریروں کا سلسلہ تھا اس نے آ کر ان کو کور کرنا شروع کر دیا. تو اوورآل میں ویسے تھوڑا سا، کیونکہ ہم یورپ کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے پاکستان میں ایک دن میں
ایک ایک رپورٹر 9 اور 10 خبریں فائل کرتا ہے. وہاں پر تو ہفتے میں جا کر کوئی رپورٹر ایک خبر فائل کرتا ہے، لیکن وہ جو خبر فائل کرتا ہے اس کا بہت بڑا امپیکٹ بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. لیکن ان تیسری دنیا کے ممالک میں دیکھا جائے تو میں پاکستان کو پریفر کروں گا. یہاں جرنلسٹ بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن سکرین کے اوپر ان کے کام کو شو نہیں کیا جاتا، اور اس کا جو ذمہ دار ہے وہ میڈیا کا جو آؤٹ لیٹ اس کا مالک ہے، اور جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والا بندہ ہے وہ کیونکہ ہر چیز کے ساتھ اشتہارات کو جوڑ کے پڑھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ہاں اس خبر سے اشتہار آئے گا نہیں آئے گا، اس پروگرام سے اشتہار آئے گا نہیں آئے گا، تو وہ ساری ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ خبر کو اس طریقے سے قتل کر دیتا ہے. جی بالکل. تو فیل ملک صاحب بہت مشکل کام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خبر بنانا بھی، خبر لے کر آنا بھی. دیکھیں آپ 3-4 گھنٹے جا کر ایک پروگرام کو کور کرتے ہیں اور 30 سیکنڈ کی سٹوری اس میں سے بنانی ہوتی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ان سے کسی نے کہا کہ مولانا آپ بہت مشکل لکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا یار آسان لکھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہوتا. یعنی آسان لکھنا مشکل کام ہے اور مشکل لکھنا آسان کام ہے. تو یہ نہیں ہوتا. وہ کسی بندے سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی تحریریں بہت طویل ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا یار اصل میں ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس، اس لیے تحریریں جو ہیں طویل ہوتی ہیں. تو جب آپ مختصر کرتے ہیں کسی چیز کو تو اس پر آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کا بہت زیادہ ذخیرہ الفاظ کا ہونا چاہیے. آپ کو جو کنسٹرکشن ہے، اس کی بنت ہے جملے کی، اس سے کے فن سے آپ آشنا ہونے چاہیے. اور جو میں نے آپ کو کس کا اصول سمجھایا، میں باقی باتوں میں چلا گیا کہ کیپ اٹ سمپل اینڈ اسمارٹ. اس کو چھوٹا رکھیں اور عام فہم رکھیں. تو یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ خبر نکالنا، آپ کو پتا خبر ہوتی کیا ہے جسے سب چھپانا چاہتے ہیں. تو خبر نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں، بڑے پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں. پاکستان میں 120 سے زیادہ صحافی اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ تو فیل ملک صاحب کیونکہ یہ تو میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو دیگر ممالک ہیں اور ہمارے درمیان ایک فرق ہے. پاکستان میں جرنلزم کیا کہتے ہیں آزاد ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جرنلسٹ اس آزادی کو ٹھیک طریقے سے انجوائے کرنے کا ہنر یا فن نہیں جانتے کہ آپ آزادی کو انجوائے کیسے کریں. تو وہ آپ نے سنا ہوگا فرانس انقلاب کے دوران جب انقلاب فرانس آ گیا تو ایک نوجوان چھتری یا چھڑی گھماتے ہوئے جا رہا تھا اور ڈانس کر رہا تھا. تو ایک پروفیسر کی ناک پہ جا کر اس چھڑی کا جو کونا تھا وہ ٹکرا گیا. تو اس نے پروفیسر نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے آگے سے کہا کہ فرانس آزاد ہو چکا ہے اور اب میں آزاد ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے تمہاری آزادی ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں تک ہماری آزادی ہے اور کہاں تک ہماری آزادی ختم ہو جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اظہار رائے کی آزادی، اس کے اندر بہت سے معنی اور مفہوم موجود ہیں. اظہار کا مطلب ہے کہ کیا چیز آپ ظاہر کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں آپ اپنے کمرے میں ظاہر کر سکتے ہیں لیکن چوک میں نہیں کر سکتے. اچھا رائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کے پیچھے آپ کا عقل، فہم، تجربہ، علم اور لوگوں سے معلومات اکٹھی کر کے رائے اسے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ صاحب الرائے لوگ ہونے چاہیے. وہ لوگ جن کی رائے میں وزن ہوتا ہے، جس کی بات میں وزن ہوتا ہے. اور وہ وزن کیسے آتا ہے؟ اس کے پیچھے مطالعہ ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، غور و فکر ہوتا ہے اس کے نتیجے میں. تو اظہار اور رائے. اور پھر آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آزادی ایسی چیز نہیں ہے جس کی حد اور قد ہی کوئی نہیں ہے، اس کی حدود اور قیود ہی کوئی نہیں ہے، اس کی لمیٹیشن ہی کوئی نہیں ہے. تو اظہار بھی اپنی حدود اور قیود کے اندر ہوگا، رائے بھی سوچ سمجھ، غور و فکر اور فائدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، اور جو آزادی ہے اس کی بھی لمیٹیشن ہوگی. اگر آپ ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بھی پرابلم کریٹ کریں گے اور لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے. تو یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کریں صحافت کریں تو آپ کو آزادی حاصل ہے، لیکن جرنلزم کرنے کی آزادی حاصل ہے، رائے کی آزادی بھی آپ کو حاصل ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو باکس ہے آزادی کا، اس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں یا اس کو آپ ڈسٹروائے کر رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے. اچھا سجاد زیدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو جرنلسٹ بیکم ایتھیکل. تو دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو اصول بتائے کہ یہ جو قاعدے ہیں، یہ ضابطے ہیں، ان کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ ایک جو صحافتی اخلاقیات ہیں ان پر عمل کرنے والے بن جائیں گے.
تو لازمی نہیں کہ وہ صحافت کے اندر ہی کریں، ان کو عام زندگی کے اندر بھی پریکٹس کرنا چاہیے کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر مداخلت کرنا ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. ہمیں لوگوں کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنے کا جو ہم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا ہماری جیسی ہو جائے اور ہماری نظر سے پوری دنیا کو دیکھا جائے، تو یہ جو چیزیں ان کو ہمیں خیال رکھنا ہوگا، ان کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. تو جو اخلاقیات ہیں جرنلزم کی وہ تو بہت واضح ہیں. ان کے اوپر جب تک ہم کیا کہتے ہیں ان کو پڑھیں گے، تھوڑا غور کریں گے، تو ہمیں لگے گا کہ اس میں سے ذرا چورن کم ہو جائے گا، ہماری خبر میں سے مسالے ذرا کم ہو جائیں گے، اور وہ جو چٹ پٹے چیزیں ہیں وہ ذرا کم ہو جائیں گی، سنسنی کم ہو جائے گی، لیکن خبر اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے اصل روب کے ساتھ، اپنی اصل حسن اور خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے نمایاں ہو کر آ جائے گی. میرا خیال ٹائم ہو گیا ہے، تو بتائیں کمل، مجھے ختم کر دینا چاہیے اب. اور آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا. اور مجھے پتہ ہے میں بہت سی باتیں ان میں اسپیس ہے، میں شاید ان کو اچھی طریقے سے لنک نہیں کر پایا، لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ میرے آمنے سامنے لوگ اس طرح بیٹھے ہوں تو میں زیادہ اچھی طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں. تو یہ گفتگو